بلیک مون سیزن 2 ایپیسوڈ 8۔ دوسری طرف ابان اذان سے بات کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں سے کب چھٹی ملے گی اذان کو میسج کرتے وہ جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹانگ پہ 2 جگہ سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ ابھی تو 2 دن نہیں ہوئے۔ زرنم سے ویڈیو کال پہ بات ہوئی اور انہیں پتہ چل گیا مجھے واپس انہیں کال کرنی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، ابھی بابا کی کال آئی تھی، زرنم بھابھی آ رہی ہیں۔ کیا؟ جی۔ پرائیویٹ چاپر میں 12 بجے تک پہنچ جائیں گی۔ وہ نورا کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کے اعصاب تنے۔ وہ اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا تھا لیکن زرنم کی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کے یقیناً اسے تکلیف ہوتی لیکن بنا دیکھے اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ نورا اپنے صوفہ کم بیڈ پہ لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ رولف نے ابھی اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، بس اس کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اسے مصروف دیکھ کے مخاطب کیا۔ اس کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھتا تھا۔ شاید وہ اپنی سبز آنکھوں کو چھپا رہا تھا جو نورا کو بری لگتی تھی۔ تمہیں اذیت ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تکلیف میں ہو۔ وہ واقعی نہیں چاہتا تھا، اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ سیدھی ہوئی۔ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا نورا۔ میری سانسیں اکھڑتی ہیں یہ سوچ کے کہ میں زبردستی تم پہ مسلط ہوں۔ ڈرور کھولتے وہ مصروف رہا۔ نورا کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیال بھی رکھتا تھا اور بات بھی سیدھے منہ نہیں کرتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس کی پشت کو نظروں کے حصار میں لیے نورا نے کہہ دیا۔ رولف بارٹ کے ہاتھ رکے۔ دل نے جیسے صدیوں بعد اب دھڑکنا شروع کیا تھا۔ گردن گھما کے اسے دیکھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو شاید۔ نفی میں سر ہلاتے وہ پیچھے گھما۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر اکھڑ رہی تھیں۔ تم دور ہٹو۔ رولف نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ اس نے اوپر ہوتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے کانپتے لب رکھے۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی اس انجان آدمی کی جو زبردستی کا محرم تھا۔ غریبوں کا عشق دیوانہ ہی ہوتا ہے، مل جائے تو جنون، نہ ملے تو موت۔ پہلے اس کی محبت اسے بری لگتی تھی، اب اس کا یہ بیگانہ روپ چبھنے لگا۔ رولف نے اسے تھامتے دیوار سے لگایا۔ تمہیں یقین ہے؟ جانچتی نظروں سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی کلائیاں دیوار سے لگی، رولف کے مضبوط ہاتھوں میں قید تھیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ رولف نے ایک ہاتھ چھوڑتے اس کے بالوں میں پھنسایا، پھر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے دوسرا ہاتھ کمر کے گرد باندھا۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، ہونٹوں کے قریب ہوتے وہ بھاری آواز میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، تو میں تمہیں دوسری دفعہ خود سے الگ ہونے کی مہلت نہیں دوں گا۔ منظور ہے؟ بالوں کی گرفت تھوڑی سخت ہوئی۔ قبول ہے۔ نورا نے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو کو اندر اتارا۔ ٹھیک ہے۔ اسے چھوڑتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نورا جو اس کے لمس کے انتظار میں تھی ساکت ہوئی۔ وہ خود چاہتی تھی اسے محسوس کرنا اور یہ رولف نے بھانپ لیا تھا، پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری طرف رخ کرتے رولف موبائل نکال رہا تھا، پھر فون ملاتا باہر چلا گیا۔ نورا ہاتھ کی پشت سے ہونٹ مسلتے باہر آئی۔ وہ دور کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، واپس آ کے بلینکٹ میں چھپ گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا رولف نے اس کے بارے میں، اتنی بے باکی۔ آنکھیں سختی سے بھینچتے خود کو ڈپٹا، ایسی بھی کیا ضرورت تھی۔ بلیک ہوڈی پیچھے پھینکتے وہ ایئرپورٹ ایریا میں داخل ہوا۔ وہاں سے اس نے چاپر کی انٹری لینی تھی جو آسانی سے مل گئی۔ پرائیویٹ چاپر لینڈنگ کی نشاندہی اسکرین پہ دیکھتے اسٹاف کو انفارم کیا۔ پرائیویٹ ہیلی پیڈ جو ایئرپورٹ کے ساتھ ہی تھا، اس طرف جانے میں اسے 10 منٹ لگے تھے۔ گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے وہ نیچے اترا۔ 2 منٹ میں اسے ہوا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ بھائی کی بیوی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، سوچتے اوپر دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قریب آتے اس کے روٹنگ بلیڈ بند ہونا سٹارٹ ہو گئے تو جیب سے ہاتھ نکالتے وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ چاپر کے دروازے کھل رہے تھے۔ زرنم اذان کو دیکھتے نیچے اتری، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اذان نے اس کا لگیج اٹھاتے سلام کیا جسے زرنم نے گوری میں اڑا دیا۔
اسے شدید غصہ تھا اس انسان پہ جس کی وجہ سے اس کا ابان اس حال میں پڑا تھا۔ اذان مسکراہٹ کنٹرول کرتا اب پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ وہاں ایک ہی گاڑی تھی جو اذان کی تھی، سو آرام سے زرنم وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ سلام کا جواب تو دیتا ہے نا بندہ۔ ڈگی میں اس کا سامان رکھتے اذان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اپسیٹ تھی، صاف منع کرتے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سڑک پہ آتے ہی اذان نے دوبارہ اسے دیکھا۔ پہلے ہاسپٹل چلیں گی یا میرے گھر؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابان کے پاس بے چینی حد سے سوا تھی۔ جوں جوں وقت قریب آ رہا تھا ویسے ہی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ میں نے یہ آپشن ہی نہیں رکھا۔ وہ سپیڈ بڑھاتے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت کے مطابق وہ اسے اڑا کے پہنچا دیتا۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اذان اترا۔ دوسری طرف سے زینب بھی اتر گئی۔ وہ ہاسپٹل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑی گاڑیاں راہداری سے گزرتے وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے۔ انٹرنس پہ اپنے نام دیکھے وہ زینب کے پیچھے چل رہا تھا۔ لیفٹ وہ سیدھی جا رہی تھی۔ اذان نے روکا۔ یہ روم ہے۔ بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ پیچھے ہی رک گیا۔ میں اندر جاؤں؟ دل جیسے تھم گیا۔ اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ بھابھی، بھائی اندر ہیں۔ اذان نے 2 قدم آگے ہو کے دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ میں جاتی ہوں۔ ہتھیلیاں مسلتے دروازہ پورا کھولا۔ سامنے ہی بیڈ پہ ابان لیٹا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم سرکی۔ اذان نے دروازہ بند کر دیا اور واپس چلا گیا۔ اب وہ کباب میں ہڈی تھوڑی بنتا۔ اپنی بیوی کو وہ صرف انہی کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ نورا کا سوچ کے مسکرایا۔ The little lips will call me بابا، ابھی اسے بتانا تھا۔ She is going to be mama and I am going to be a father۔ وہ زرنم کا سامان اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ الکبی کے دروازے پہ دستک دیتے انتظار کیا جو کچھ دیر میں کھول دیا گیا۔ السلام علیکم۔ ان کے سامنے جھکتے پیار لیا۔ وعلیکم السلام، اندر آؤ۔ اذان نے اندر داخل ہوتے سوٹ کیس دروازے کے قریب رکھ دیا۔ آ گئی بھابھی تمہاری؟ جانے سے پہلے وہ انہیں بتا گیا تھا زرنم کے بارے میں۔ الکا ترکی میں رہنے والی ایک حسین لڑکی تھی جن کے شوہر نے انہیں پسند کیا۔ محمد شفیع، الکبی کے شوہر، انہیں محبت کے نام پہ بیاہ کے ناروے لے آئے۔ اس صبح جب اذان اوپر گیا تھا اور ابان اس کے پیچھے آیا تھا۔ دوسرا کمرہ جو دوسری طرف تھا وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں عجیب سی۔ ابان اسے وہیں کھڑا کر کے اندر گیا۔ سامنے ہی 2 مرد ایک لڑکی کو ہراس کر رہے تھے۔ وہ 2 مرد، ایک محمد شفیع تھا اور ایک فرید احمد، نورا کا ابا۔ 2 بہترین دوست ایک عورت کو ہراس کیوں کر رہے تھے، حالانکہ ایک اس کا شوہر تھا؟ اذان نے ہنستے ہوئے ابان کو دیکھا۔ دور ایک عورت زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی، گود میں ایک چھوٹی سی بچی لیے۔ کیا وہ نور فاطمہ تھی؟ ابان کیسا ہے اب؟ وہ اسے گرین ٹی پکڑاتے ہوئے پاس بیٹھ گئیں۔ ٹھیک ہے، پہلے سے آپ کو لے کے جاؤں گا جلدی انشاءاللہ۔ سپ لیتے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں نورا ان کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے بے انتہا پیار کرتی تھیں۔ ابان سے تو بہت کم ملاقات ہوئی تھی لیکن اذان کی آدھی زندگی انہی کے ساتھ گزری تھی۔ تمہاری بیوی بیمار رہتی ہے، تم اس کے ساتھ رہا کرو، ہر وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو۔ وہ بیمار رہ کے بھی مجھے تنگ کرتی ہے۔ وہ خالی کپ رکھتے اٹھا، پھر پیار سے ان کے کندھے کے گرد حالہ بناتے شرارت سے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ مسکرائیں۔ آمین، اب میں چلتا ہوں۔ جاؤ، شاباش۔ اسے دروازے تک چھوڑا۔ سامنے ہی بیڈ پہ ابان لیٹا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم سرکی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ آنکھیں کھولتے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو منع کیا تھا نا میں نے؟ وہ وہیں رکی رہی۔ آپ کے لیے اذان امپورٹنٹ تھا؟ دھندلاتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آئیں۔ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا ورنہ اپنی باہوں میں قید کر چکا ہوتا۔ نو۔ 2 قدم پیچھے ہٹی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ ابان بے بسی سے دیکھ کے رہ گیا۔ زرنم نیچے بیٹھتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چوپر میں کیسے اس نے وقت گزارا تھا وہی جانتی تھی، اور اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے دھندلاپن دور کیا۔ زرنم، ابان نے سختی سے اسے آواز دی۔ یہاں آئیں۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ابھی دادو کو کھویا تھا اور ابان نے میری بات نہیں مانے گی؟ نہیں، آپ نے مانی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر یاد آیا وہ اس کے روکنے پہ نہیں رکا۔ آپ نے مانی تھی؟ وہ غصے میں قریب آئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا، پھر آپ نے وہاں
کہا کہ نہیں آؤں گا۔ آپ میری بات مان کے رک رہے تھے نا، پھر کیوں کیا؟ ہچکیوں سے روتے سر چہرہ لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو نہیں پتا تھا زینب کا؟ دوپٹہ کندھے سے سرکتے کلائی پہ اٹکا۔ ابان نے ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اس لمس کو مس کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگایا۔ میں نے نہیں کیا مس آپ کو۔ وہ اب آواز سے رونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، ایک گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے سیدھا کرتے آنسو صاف کیے۔ آپ بہت ظالم ہیں ابان، جان بوجھ کے یہ کیا ہے، کیا ضرورت تھی؟ وہ اب اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ ضرورت تھی تو کیا انسسٹ کیا؟ یہی کہ میں آپ کو ایسے دیکھ سکوں؟ اسے دوبارہ خود سے لگاتے محسوس کیا۔ وہ روتے روتے مسکرائی، جیسے برستے بادلوں کی اوٹ سے دھوپ نے جھانکا ہو۔ مجھے دکھائیں؟ اب وہ کمفرٹر جو ہلکے کپڑے کا تھا ہٹاتے ٹانگ دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا ایک گولی؟ چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ابان سے زیادہ وہ تکلیف میں ہو۔ ابان، آپ کو نہیں آنا تھا نا؟ زخم پہ لگی پٹی کو چھوئے دوبارہ شکوہ کن آنکھوں سے دیکھا۔ اذان کہاں ہے؟ کمفرٹر صحیح کرتے ابان نے دوسری طرف سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ لیٹ جائیں۔ بازو پیچھے پھیلاتے تکیہ بھی بنا دیا۔ وہ شاید واپس چلے گئے۔ وہ نروس ہوتے ساتھ ٹک گئی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جس بازو پہ سر رکھا تھا اسی ہاتھ کی انگلیاں وہ اس کے کان کی لو سے مس کر رہا تھا۔ نہیں کچھ کھایا جاتا؟ سوال کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی سرخ ہوتی نم آنکھوں کو دیکھا۔ میری وجہ سے یہ آنکھیں نم ہوں مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آنکھوں پہ لب رکھتے تنبیہ کی، تو مت کیا کریں ایسا۔ آپ کو پتہ میں کتنا ڈر گئی تھی، جان نکل گئی تھی میری۔ دوبارہ سے سب یاد آیا۔ ابان نے ماتھے پہ لب رکھتے اسے خود میں بھینچا۔ ٹانگ میں اٹھتی ٹیسیں اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ماما اور ایزل کیسی ہیں؟ اس نے بات بدلی۔ ماما کو کال کریں، وہ پریشان ہوں گی۔ اسے یاد آیا، پھر موبائل نکالنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تو بیگ میں ہوگا، اور بیگ ماما نے سوٹ کیس میں رکھا تھا۔ اسے یاد آیا، اس وقت اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اسے کسی اور چیز کی پرواہ ہو۔ اس وقت اسے تو دوپٹے کا بھی خیال نہیں تھا جو اشوے نے اسے سیٹ کر کے کروایا تھا۔ میرا موبائل؟ ابان نے ذرا سا مڑتے دوسری طرف اپنا موبائل اٹھایا، پھر آن کیا، جان بوجھ کے بند کیا تھا۔ ایک اور بات یاد آئی۔ ابان بے ساختہ ہنسا۔ ہاں، کیونکہ آپ کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اگر ویڈیو کال نہ کرتے تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ بالکل، اگر میرا دل نہ کرتا آپ کو غصے میں دیکھنے کا تو آپ کو کبھی پتہ نہ چلتا۔ موبائل پہ کال جا رہی تھی۔ ویڈیو کال ہے۔ زینب کا ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ رکھا تھا۔ ہاں جی۔ کال پک ہوئی تو زینب نامحسوس انداز سے پیچھے ہونے لگی، پر ابان نے سختی سے پکڑے رکھا۔ سامنے اشوے تھی۔ زینب کی شکل دکھاؤ مجھے۔ وہ ہنس رہی تھی اور زینب شرمندہ ہو گئی۔ آپ میری بیوی کو تنگ نہیں کر سکتی؟ ابان نے گھورا۔ ہاں، جو اس نے یہاں بابیلا مچایا ہوا تھا، تمہاری اتنی ٹینشن نہیں تھی جتنی اس کی ہوئی ہے۔ اب سکون میں ہو زینب؟ پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر ابان نے ان سے خود ہی بات کی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک ہی رشتہ بچا تھا جو اس کی روح میں سمایا ہوا تھا۔ میرے لیے بھی کافی بنا دینا۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے رالف بارٹ نے نورا کو دیکھا جو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اوکے، آرام سے حامی بھر لی گئی۔ تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ جو کپ نکال رہی تھی ہاتھ کانپے۔ اسے لگا تھا کہ رالف اسے الگ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے کہہ کے گیا تھا۔ کیوں؟ تم نے تو کہا تھا۔ گھبراتے پیچھے مڑی کہ میں یہیں رہوں گی۔ میں اپنی بات سے مکر رہا ہوں۔ کوٹ اتارنے کے بعد اب وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ جب محبوب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بنا رہنا ناممکن ہے، پھر محبوب اس کا قتل اپنا فرض سمجھتا ہے نا؟ اور تم یہی کرنا چاہ رہے ہو اب۔ تم ہو قاتل، تمہارے لیے آسان ہوگا۔ ہر چیز شیلف پہ پھینکتے اسے غصہ آ گیا۔ تم اپنی باتوں سے میرا دل توڑتی ہو۔ بیلٹ کھول کے اپنے روم کی طرف اچھالا۔ اور تم اب اپنے رویے سے میرا دل توڑتے ہو۔ وہ قریب آئی۔
رولف نے کمر پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کب توڑا ہے دل؟ اس کے ماتھے پہ نظریں جمائے ہائٹ جانچ رہا تھا۔ وہ اس کی تھوڑی تک آتی تھی۔ اب جب تم سے کہا میں نے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، سر اٹھاتے گرا، ہاں تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ مسکراتے ذرا سا نیچے جھکا، کان کے قریب آتے رکا۔ رولف کی تو جان بھی قربان ہے نورا پہ۔ کان کے نیچے گردن پہ ہونٹ رکھتے مسکراہٹ دبائی۔ تم اتنی جلدی بدل کیسے جاتے ہو؟ ذرا سا اوپر ہوتے اس نے رولف کے کندھے پہ تھوڑی ٹکائی تو رولف نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ کبھی تم مجھے دیکھتے نہیں ہو اور کبھی اتنے پیار سے بات کرتے ہو کہ خود پہ رشک آتا ہے۔ جب کبھی میں تمہیں نہ دیکھوں تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں تم سے۔ شیلف پہ بٹھاتے دائیں بائیں بازو رکھے، وہ اب اس سے اونچی تھی، اور پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ گردن اوپر اٹھائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ مسکرائی، پہلی بار شاید دل سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ فی الحال؟ خود پہ کنٹرول کرتے وہ دور ہٹا۔ میری کافی مجھے دے دو، مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ پھر وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اب کپ میں کافی انڈیل رہا تھا۔ پھر میں تمہیں منانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے اتارو۔ بازو پھیلائے، رولف نے اسے اٹھا کے نیچے اتارا۔ تمہیں دوبارہ درد تو نہیں ہوا؟ اس کا مگ اسے دیتے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں ہو رہا۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر رولف اپنے روم میں چلا گیا اور نورا اپنی جگہ پہ چلی آئی۔ اپنے روم کا دروازہ بند کرتے اس نے بڑی پینٹنگ نیچے کی طرف سلائڈ کی۔ جیسے ہی وہ نیچے ہوئی، اندر سے سیڑھیاں آہستہ آہستہ نیچے آئیں۔ وہ اتنا بڑا ہال تھا کہ کوئی بھی اس میں سے گزر جاتا۔ ہول لکھا ہوا ہے، لائک سوراخ۔ اندر جاتے اس نے سیڑھی کو ہلکا سا اپنی طرف پش کیا، ہر چیز دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گئی۔ یہ اس کا چھوٹا سا خفیہ کمرہ تھا، لکڑی کے مضبوط تختے کا بنا روم، جہاں ایک بیڈ، صوفہ اور بہت ساری الماریاں تھیں۔ ساتھ 3 کمپیوٹر پڑے تھے۔ کمپیوٹر آن کرتے روشن دان کھولا، کچھ دیر میں ہی تینوں سسٹم آن ہو چکے تھے۔ USB ڈرائیو لگاتے اس نے تینوں میں ایک کاپی سیو کی جو مسٹر اینگر کے کمپیوٹر سے نکالی تھی۔ پھر میک ڈونلڈ کا کیمرہ کنیکٹ کرتے 2 دن کی ویڈیو چیک کی، سب کلیئر تھا۔ میک ڈونلڈ میں اسے حسان نے نہیں بلکہ خود سے جاب سٹارٹ کی تھی۔ وجہ وہاں آنے والی بڑی سیاسی شخصیات پہ نظر رکھنا۔ اوسلو ناروے کا دارالحکومت تھا اور میک ڈونلڈ ریسٹورنٹ وہاں کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ تھا، جہاں سیاسی پارٹیاں اکثر اوقات میٹنگ کرتی تھیں۔ محض ایک ہوٹل سے ہی نہیں ان پہ نظر رکھی بلکہ ہر سیاسی شخصیت کے لیپ ٹاپ میں رولف کا GPS فکس تھا، اور جو مسٹر اینگر کے سسٹم سے نکالا تھا وہ پرانا کچا چھٹا، اسے ایک ایک کر کے سب کو گرانا تھا۔ وہ ابن البار تھا، ابن البار۔ جب وہ ابان کے ساتھ نیچے آ رہا تھا تب الکا بھی، جو اپنی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے 2 حیوان، جن میں سے ایک اس کا شوہر تھا۔ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ شفیع اتنا صفاق ہو گیا تھا کہ اپنی ننھی سی گڑیا کو اسمگل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ چیخی، تم اسے نہیں لے کے جاؤ گے۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ نورا محض 3 دن کی تھی اور الکا میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ ان 2 مردوں کا مقابلہ کرتی۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر ابان کے کانوں نے سنی تھی۔ وہ اندر گیا اور اسے دیکھتا ہوا ایک گارڈ ابان کو مارنے لگا تھا۔ کرنٹ لگنے سے جب گارڈ مرا اور ابان واپس مڑا، ہنستے ہوئے اپنے بھائی کو وہ گھسیٹ کے نیچے لے گیا تھا، لیکن اندر کھڑے ان 2 حیوانوں نے انہیں دیکھ لیا۔ الکا کو چھوڑ کے وہ باہر نکل آئے۔ گارڈ کی موت پہ وہ اتنے حواس باختہ تھے کہ الکا بھی کو بھول گئے۔ ان کے جاتے ہی جو پہلا لفظ ان کی زبان نے ادا کیا تھا وہ ابن البار تھا، یعنی نیک بیٹا۔ الکا چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل آئی۔ محمد شفیع اور فرید احمد کا کام یہی تھا کہ وہ چھوٹی بچیوں کو اسمگل کرتے تھے۔ اسام کو ہوٹل سے اپنے محل میں لانے کی بھی یہی وجہ تھی، تاکہ اشوے کی گود سے وہ اس ننھی پری کو چھین سکیں۔ سر جھٹکتے اس نے اینگر کی لائیو لوکیشن چیک کی۔ وہ بھی ہاسپٹل میں تھا،
لیکن اب ٹھیک تھا، اس کے بھی زخم باقی تھے ابان کی طرح۔ کافی دیر بعد وہ نیچے آیا تو نورا سو رہی تھی۔ اس کے قریب آتے دیکھا، پھر جھک کے اٹھاتے اندر لے آیا۔ ویسے اب تمہیں میرے روم میں رہنا چاہیے۔ سوئی ہوئی نورا کو دیکھتے ہلکا سا بڑبڑایا۔ وہ ابھی تک شرٹ کے بنا تھا۔ نورا اس کے اٹھاتے ہی جاگ گئی، لیکن آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ایک بار آنکھیں کھول لی تو جان خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ بوتیک میں داخل ہوتے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے اپنا نام سنائی دیا۔ بائیں جانب دیکھا تو سٹاف ممبرز میں سے 2 لڑکیاں اس کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، گرے پلازو اور وائٹ تھائیز تک آتی اوپن شرٹ پہنے وہ ان کے قریب آئی۔ کیا آپ لوگ مجھے یاد کر رہی تھی؟ سینے پہ بازو باندھے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ ایکچولی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اسکیچ پیپر سامنے کیا جہاں فلیئر والے گاؤن کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ ہاں، کیوں اچھا نہیں بنا؟ اس کا دل ڈوبا۔ نہیں، بہت اچھا ہے۔ ایکچولی سر نے یہی ہمیں ڈیزائن دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایسے 3 پیسز لانچ کیے جائیں پہلے۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑے۔ مطلب اس اینگری برڈ کو اس کا کام اچھا لگا تھا۔ مسکراتے اس نے گردن ہلکی سی جھٹکی۔ اوکے، کیری آن۔ وہ اب اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے کی بجائے منیب کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازے پہ نوک کرتے وہ ایکسائٹڈ تھی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے سلام جڑا، جسے سر ہلا کے قبول کیا گیا۔ ایکچولی مجھے وہ رکی کیونکہ وہ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے کام کر رہا تھا۔ جی میں سن رہا ہوں۔ سر اٹھاتے دیکھا۔ تھینک یو۔ کیوں؟ ہنوز مصروف رہا کیونکہ آپ نے میرے پروجیکٹ کو اہمیت دی۔ آئی ایم سوری۔ نہ سمجھی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کرتے وہ سیدھا ہوا۔ جی وہ ابایا والا اسکیچ میں نے بنایا تھا۔ اوہ اچھا، لیکن میں نے اس وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا کیونکہ آپ نے بنایا تھا۔ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ وہ اچھا تھا۔ تھینک یو۔ پھر بھی دل بجھا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ میں چلتی ہوں۔ رکے؟ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے کھڑا ہوا۔ ایکچولی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی؟ وہ کھڑی تھی۔ اس دن جو آپ کے ساتھ آئی تھیں وہ مما اور زرنم؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاں، وہ زرنم آپ کی بھابھی ہیں۔ وہ اسے جانچ رہا تھا۔ جی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ وہ مجھے کافی کیوٹ لگی ہیں۔ جی وہ ہیں، اس نے تصدیق کی۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک آفر ہے۔ ذرا سا جھکتے انگلیوں سے ٹیبل بجایا۔ دوسری ہتھیلی گلاس پہ ٹکی دی۔ کیسی آفر؟ وہ آج اس کی باتوں سے حیران ہو رہی تھی۔ آپ کو میں اپنے 50% شیئرز دوں گا، یعنی 50 میرے، 50 میرے۔ اور 25 آپ کے۔ آدھے سے زیادہ بوتیک آپ کی ہوگی، یعنی آپ 75% کی مالک ہوں گی اور 25 کا میں۔ سوالیہ انداز تھا، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ کنفیوز ہوتے اب سیدھی کھڑی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی اور بھابھی کی ڈیورس کروانی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شفقت سے کہا۔ کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ دل میں پھوٹتی کونپل شاید مسل دی گئی تھی۔ سمپل، آپ کو بھابھی اور بھائی کی ڈیورس کروانی ہے۔ وہ ٹیبل پہ جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیوں ایسا لگا میں ایسا کروں گی؟ اگلے ہی لمحے اپنی زون میں واپس آئی۔ اتنی شاندار بوتیک جہاں سے دنیا کے بہترین ڈیزائن انٹروڈیوس کروائے گئے ہوں، وہاں 75% شیئرز کا آنر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایکسکیوز می؟ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی، پھر اپنی فائل اٹھائی جس پہ 25% شیئرز کے ڈاکیومنٹس تھے۔ فائل کے پیجز نکالتے اس نے ایک ایک کر کے پھاڑ دیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ آر یو میڈ؟ پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے وہ داڑا۔ یس آئی ایم، بٹ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ گم گیا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں مس ایزل اسام؟ بس اتنا کہ میں اپنے 25% آپ کو واپس کر رہی ہوں تاکہ آپ جیسے گھٹیا شخص کی شکل مجھے کبھی نہ دیکھنی پڑے۔ تأمل سے کہتے وہ اس کے سامنے باہر نکل آئی۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی جب کسی سے ٹکرائی، جیسے سر ہی گھوم گیا ہو۔ وہ مشکل سنبھلتے وہ پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ ایک ہاتھ ماتھے پہ رگڑتے دوسرے سے سوری کا اشارہ کیا۔ نو اٹس اوکے۔ سامنے والا پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری،
اس نے ایک بار پھر کہا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ ہاشم رحمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹکتے منیب کی طرف بڑھ گیا۔ آپ جس کے پیچھے یہاں بیمار ہوئے پڑے ہیں؟ اس نے پوچھا تک نہیں ہے، وہ ابھی تک اس کے ساتھ لیٹی تھی۔ ہاں دیکھیں کتنا خود غرض انسان ہے وہ مسکرایا۔ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ آپ کیا فائدہ؟ منہ بناتے کہا گیا۔ آپ کو بھوک نہیں لگی؟ بالوں میں چلتی انگلیاں اسے سکون دے رہی تھیں۔ لگی ہے نا اب، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا یہاں۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ آپ اذان بھائی کو کال کریں اور کہیں کہ اب آپ کا خیال رکھے۔ اوکے۔ اس نے اذان کو میسج کر دیا۔ وہ خود تو نہیں آیا، البتہ ایزل کے لیے کھانا پہنچ گیا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ کھانے کو دیکھ کے پھر اسے دیکھا۔ مجھے یہیں سے ملے گا، آپ کھائیں اور سو جائیں۔ اوکے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ سائڈ پہ رکھے صوفے پہ بیٹھی تھی، پھر کھانا کھا کے برتن وہیں ڈھک دیے۔ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے رات تک۔ ابان نے اسے دیکھا جو ہاتھ دھو کے آ رہی تھی۔ پاکستان؟ نہیں، پاکستان ایک ہفتے بعد ہی جائیں گے۔ اوکے۔ وہ اس کے پاس دوبارہ آ کے بیٹھ گئی۔ رات کو پھر اذان آیا تھا انہیں لینے، ابان کے لیے اسپیشل وین لے کے، تاکہ اسے مشکل نہ ہو۔ الکا بی کے گھر اس کی سیٹنگ کروا دی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ابان کا اسٹریچر گیٹ سے اندر داخل ہوا تو الکا بی نے جھک کے اسے گلے لگایا تھا۔ اللہ تمہیں جلدی صحت دے۔ ماتھے پہ پیار کرتے ان کی آنکھیں بھیگی۔ اس صبح جب الکا بی وہاں سے نکل رہی تھی تب ابان نے انہیں دیکھا تھا، لیکن خاموشی سے کھڑا وہاں کے حیوانوں کی باتیں سنتا رہا۔ دیکھیے، اس نے ناسمجھی سے ایسا کیا ہے، بچہ ہے، آپ لوگ درگزر سے کام لیں۔ ناسمجھی کیا ہوتی ہے عصام صاحب؟ آپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں اچھا برا کیا ہوتا ہے؟ اچھا برا سمجھایا ہے تو ہی اسے مارا ہے، ورنہ جو اچھا کام آپ کر رہے تھے وہ ہمارے لیے گلٹ بن جاتا۔ عصام نے حیرت سے ابان کو دیکھا۔ جی بابا، یہ لوگ وہاں ایک آنٹی کو تنگ کر رہے تھے، وہ ابھی بھی وہیں ہیں۔ کیسے؟ عصام کسے؟ عصام روم کی طرف آیا۔ شفیع اور فرید ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بکواس کر رہا ہے، دیکھو اندر کوئی ہے۔ عصام نے اندر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے ابان، وہ واپس پلٹا۔ کیا؟ شفیع اور فرید جو ڈر رہے تھے چونکے۔ اب وہ لوگ یہ بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ انہیں الکا کی فکر ہوئی، آخر وہ کہاں بھاگ گئی۔ جلدی سے عصام کو فارغ کر کے وہ اسے ڈھونڈنے نکلے، لیکن ابان الکا بھی تک پہلے پہنچ گیا۔ آپ ہمارے کمرے میں آئیں۔ وہ اسے لیے اپنے اور اذان کے مشترکہ روم میں آیا۔ فرید اور شفیع کے آدمی اسے باہر ڈھونڈ رہے تھے۔ دوسری طرف الکا نے سارا معاملہ عصام کو بتایا۔ جیسے تیسے کر کے وہاں سے اس کی بیٹی اور الکا کو نکال لیا۔ آپ کیسی ہیں؟ ابان نے ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے پوچھا۔ اللہ کا شکر۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اب وہ زرنم کو دیکھ رہی تھی جو جھولتے دوپٹے کو پکڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ذکر پہ کنفیوز ہوتے اذان کو دیکھا۔ یہ آپ کی سانس نمبر 2 ہے، شرارتاً کہا۔ زرنم سے ملتے الکا مسکرائیں۔ تم بہت پیاری ہو۔ گالوں کو چومتے وہ اپنے ساتھ لیے اندر آئیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ سیٹ ہونے کے بعد ان سے پوچھا۔ ابان نے زرنم کی طرف دیکھا جسے واقعی بھوک لگی تھی، وہی صبح جو کھایا تھا۔ مہمانوں سے پوچھتے نہیں، دیتے ہیں۔ تم اگر خود کو مہمان سمجھ رہے ہو تو پھر کسی ہوٹل میں جا کے رہو۔ اوکے سوری، آپ میری بیوی سے پوچھیں، ان کے ننھے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ زرنم کچھ کہتی، نورا کچن سے چائے لیے حاضر ہوئی۔ اذان نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نورا ابان کو دیکھ کے شوق ہو چکی تھی۔ اس آدمی کو تو اس نے کئی بار دیکھا تھا، بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن۔ اس بڑی عمارت والے کا بیٹا۔ پھر اذان کو دیکھا جو اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی زبان بس اتنی ہی حرکت کر پائی۔ یہ میرے بھائی ہیں بڑے، ابان شیخ۔ عصام شیخ، ابان شیخ اور رولف۔ چائے ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ چائے؟ اذان نے اسے دیکھا، پھر خود اٹھ کے قریب آیا۔ چائے اس کے ہاتھ سے لیتے سب کو سرو کی اور وہ وہیں سے واپس چلی گئی۔ کیا ہوا اسے؟ الکا بی نے اذان کو تشویش سے دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ یہ کون ہے؟ زرنم نے پوچھا۔ ابان موبائل پہ اشوے سے بات کر رہا تھا۔ میڈ۔ الکا بی کے بولنے سے پہلے اذان نے جواب دیا۔
अलका भी ने गुस्से से उसे घूरा। ये क्या बदतमीजी थी मतलब? नौरा अजान चाय दे के उसके पीछे आया। वो अलका भी के रूम में परेशान सी टहल रही थी। क्या हुआ? दरवाज़ा बंद करते करीब आया। तुम कौन हो? अपनी जगह रुकते उसे देखा। क्या मतलब कौन हो? तो तुम असाम शेख के छोटे बेटे हो ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सामने गिरे थे तुम। वो उसे याद दिला रही थी। और मैंने अपनी उस फटी हुई चादर से तुम्हारे होंठ साफ किए थे। वो बोल रही थी और अजान सुन रहा था। हाँ मैं वही हूँ, उसने कबूल कर लिया। उसके अलावा कोई चारा था? तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसे सब याद आ रहा था एक एक करके। लेकिन तुम मुझे यहाँ नॉर्वे में मिले थे, रॉल्फ और तुम एक साथ एक कैसे हो सकते हो? वो परेशान हुई। यहाँ, उसने सोचते हुए उंगली हवा में लहराई। तुमने मुझे अपना एड्रेस दिया था, तुम्हें याद है? तुम एक ही जगह दो शक्लों में नहीं हो सकते ना, तुम कुछ और हो। वो पीछे हटते दूर हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो आदमी खड़ा था वो मैं नहीं था। रॉल्फ ने फिर से उसके करीब होते उसे संभालना चाहा। मतलब मैं यहाँ से जब भागी थी तो तुम्हारे पास ही गई थी। वो उसे सुन ही नहीं रही थी। लेकिन क्यों रॉल्फ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता था ना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और फिर तुमने मेरे लिए दो ऑप्शंस भी खुद को ही रखा, दूसरा ऑप्शन भी खुद को ही रखा। वो बमुश्किल सांस ले रही थी। नौरा, बेचैन होती नौरा को पकड़ के एक जगह खड़ा किया। तुम जानते थे तुम मुझे पागल कर चुके हो। रॉल्फ हो तुम, इब्नुल बार हो या अजान, मुझे तुमसे नफरत थी ना। तुम खुद चाहते थे मैं रॉल्फ बार्ट से नफरत करूं, किसी कातिल से क्यों कर मोहब्बत हो सकती थी। लेकिन फिर ये दिल बगावत कर गया। दिल के मुकाम पे हाथ रखते जब्त किया, ना चाहते हुए भी गलती कर बैठा। मुझे बताओ तुमने मेरे साथ और क्या क्या किया है? पीछे होते उसने चेहरा साफ किया। तुमने मुझे अगवा किया। क्यों? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, जल्दी, अभी नहीं, अभी। जोर देते वो वापस करीब आई। मुझे अभी बताओ, आखिर क्यों? मैं तो तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर थी, बहुत अलग, बिल्कुल अनजान। फिर ये कैसी भूल भुलैया है जहाँ मुझे फंसा दिया है? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। आखिर में वो चीख पड़ी। रॉल्फ ने आगे होके उसके होंठों पे कुफल लगाए, वरना उसके चीखते अल्फाज उसका दिल बंद कर देते। हाथों को शिकंजे में लेते उन्हें उसकी कमर से लगा चुका था। लड़खड़ाते पीछे होते वो दीवार से जा लगी। तुमसे मोहब्बत करना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। फड़फड़ाती नौरा ने उसे पीछे धकेला था। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो तुमसे मोहब्बत कर बैठी। फिर गुस्से से पांव पटकते वो बिना किसी की परवाह किए वहां से चली आई। जरनम ने उसकी बिखरी हालत देखते तशवीश से पूछना चाहा, लेकिन खामोश रही। अलबत्ता अलका भी उठ के अंदर चली आई थी, जहां रॉल्फ विंडो के पास खड़ा जाती नौरा को देख रहा था। 2 मिनट सब्र नहीं आया तुम लोगों को? अपने पीछे आवाज़ सुनते उसने होंठ भींचे। सब कुछ वो ऐसे नहीं चाहता था। उसके ख्याल में नौरा ने अबान को नहीं देखा होगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं। अलका भी उसके करीब आते तैश के आलम में थी। बाहर तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं, शायद तुम भूल चुके हो। आ रहा हूँ। सीधे होते बालों में हाथ फेरा। इसे क्या हुआ है? क्यों ऐसे गई है? दिमाग खराब हुआ है उसका और कुछ नहीं। उसे बस यही बात चुभ रही थी। उससे मोहब्बत करना उसे गलती लग रहा था। मुझे नहीं पता तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन इब्नुल बार इज्जतदार मर्द औरत को कभी भी बेबस नहीं करते। अगर औरत मर्द को बेबस करते, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? तंजिया अंदाज में देखा तो वो मर्द इश्क की आखिरी हदूद पे खड़ा है। उसमें औरत का कोई कसूर नहीं। कंधे उचकाए। रॉल्फ ने सर उठा के उन्हें देखा। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आता है जब वो मेरी बात नहीं सुनती। सब्र से काम लो। उसका कंधा थपथपाते कहा, गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। जिससे आप इश्क कर बैठे उसे आपसे महज मोहब्बत करना भी गलती लग रहा हो तो तुम उसकी गलती की इस्लाह करो ना कि इश्क करना छोड़ दो। वो हाथ आए तो तलखी से सर झटका। उनके बीच हालात नॉर्मल होते फिर बिगड़ने लगे थे। बाहर आ जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दुआ देते वो बाहर आ गई। गलती की इस्लाह मतलब अब उसके सामने सब राज खोलने हैं।
خود کو تیار کرتے وہ باہر آیا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں زرنم نے اذان سے پوچھ ڈالا۔ کب سے سوچ رہی تھی؟ بتایا تو تھا میٹ ہے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا، مجھے تو رینٹ پہ لی ہے بھابھی جان۔ واٹ؟ یہاں لڑکیاں رینٹ پہ بھی ملتی ہیں؟ معصومیت کی حد ختم کر دی۔ ہاں، بس 24 گھنٹوں کے لیے۔ اذان؟ ابان نے اسے ٹوکا، فضول باتیں مت کرو۔ الکا بھی کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ ماما سے بات کر لینا، پوچھ رہی تھی ابھی۔ انداز میں بڑے بھائیوں والا روب تھا۔ اذان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے آج جانا نہیں آفس؟ وہ ناشتے کے لیے بیٹھنے لگی تھی جب اشوے نے اسے رف حلیے میں دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کے اپنی پلیٹ نکالنے لگی۔ کیوں؟ اب کی بار اسام نے پوچھا۔ ریزائن کر دیا ہے اور اپنے شیئرز بھی چھوڑ دیے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ایکچولی وہاں جو منیب الرحمان ہیں انہوں نے مجھے ایک آفر کی۔ کیسی آفر؟ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابان بھائی اور زرنم کی ڈیورس، تم نے اچھا کیا ہے ریزائن کر کے۔ اسام نے پوری بات سننا ضروری نہیں سمجھا۔ یس بابا، وہ مطمئن تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پرسنل سب کچھ بنا کے دوں گا۔ شادی کرنی ہے نا اس کی؟ اشوے نے اسام کو گھورا۔ تو شادی کے بعد بھی اسی کی رہے گی؟ کون سا ہم لے لیں گے؟ شادی کے بعد یہ گھر سنبھالے گی یا بوتیک؟ دونوں ماما۔ ایزل نے آنکھیں اچکائیں، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ایزل بیٹا۔ اسام ناشتہ کر چکا تو دوبارہ ایزل کو مخاطب کیا۔ جی بابا۔ یہ بات ابان کو نہ پتہ چلے، ہاتھ صاف کرتے کہا۔ ٹھیک ہے بابا۔ پھر اسام کے جانے کے بعد ناشتہ کر کے اس نے زرنب کو فون کیا تھا۔ رات کو ابان کو ایزی کر کے وہ اپنے کاٹیج میں آیا تو نورا اس کا روم اجاڑ کے بیٹھی اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا حشر کیا ہے تم نے؟ اندر آتے اسے گھورا۔ تم مجھے اب بتاؤ سب کچھ شروع سے لے کے آخر تک۔ ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ جو حشر کیا ہے یہ سب تم ہی سمیٹو گی۔ دروازہ بند کرتے تسلی سے کہا۔ تم دروازہ مت بند کرو۔ وہ بھاگ کے دروازے کے قریب آئی تاکہ کھول سکے۔ دروازہ اس لیے بند کیا ہے تاکہ تم سچ سننے کے بعد یہاں سے بھاگ نہ جاؤ۔ نہیں بھاگتی۔ نوب گھماتے واپس کھولا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اس سے بچنا چاہ رہا تھا۔ موڈ میں بنا دوں گی، تم شروع ہو جاؤ۔ اتنی رومانٹک باتیں نہیں کرتے ڈارلنگ، میں بہک گیا تو تم رونے لگو گی۔ نہیں روتی، پلیز تم شروع کرو، بے بسی سے کہا، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا سوچ سوچ کے۔ اوکے، پہلے یہاں آؤ۔ کمر کے گرد حصار باندھتے اسے قریب کیا۔ نہیں، وہ ناراض ہو گئی، پر رولف نے اسے خود سے لگایا۔ آرام سے سننا۔ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے وہ سسپینس کریٹ کر رہا تھا اور نورا تحمل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ الکا بھی تمہاری والدہ ہیں؟ آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ ہاں، اور خاموشی سے سنو پہلے۔ اس کا سر سینے سے لگایا۔ الکا بھی تمہاری والدہ ہیں اور تمہارے بابا فرید احمد محمد شفیع کے دوست تھے، جانتی ہوگی محمد شفیع کو؟ یہ دونوں دوست چھوٹی بچیوں کی اسمگلنگ کر کے انہیں بیچتے تھے دوسرے ممالک میں۔ الکا بھی اور تمہارے بابا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ پیچھے ہونے لگی۔ سکون سے سنو، الکا بھی اور محمد شفیع کی شادی ہوئی تھی، لیکن تمہارے والد کے کہنے پہ فرید نے تمہاری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے۔ جب بیٹی یعنی تم پیدا ہوئی تو وہ دونوں ہی تمہارے مالک بن گئے، لیکن الکا بھی تمہیں ان دونوں کو نہیں سونپنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ارادے جانتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے شدید ٹارچر کی وجہ سے الکا بھی وہاں سے نکل گئی۔ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم کچھ ہی دنوں کی تھی۔ نورا اسے توجہ سے سن رہی تھی۔ دوبارہ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہاں سے پھر ہمارے بابا نے تمہیں اور الکا بھی کو نکالا، لیکن فرید کو کسی طرح بھنک پڑ گئی اور وہ تمہیں لے کے بھاگ گیا۔ کچھ عرصے وہ ناروے ہی رہا، پھر کسی اور ملک، شاید کچھ دن۔ اس کے بعد وہ پاکستان آیا تھا۔ یہ سب فرید نے مجھے تب بتایا جب وہ اس جھگی میں زہر کا گلاس پکڑے بیٹھا تھا۔ تم الکا بھی سے چھینی گئی تو الکا بھی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ پھر ماما اور بابا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے انہیں دے دیں۔ اس طرح میں نے ناروے کی نیشنلٹی حاصل کی۔ الکا بھی نے میرا نام ابن البار رکھا کیونکہ انہیں لگتا تھا مجھ پہ صرف یہی نام اچھا لگ سکتا ہے۔
کچھ عرصہ میں یہاں گزارتا اور کچھ ماما کی وجہ سے پاکستان۔ ہمیں نہیں پتا تھا نورا اب نور فاطمہ بن چکی ہے اور فرید فقیر بن چکا ہے۔ پھر ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہارے سامنے، جب تم نے میرے ہونٹ صاف کیے تھے۔ اس نے جھک کے نورا کے لبوں سے لب لگائے، ایسے جیسے کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے لبوں کو چومتی ہے۔ جب میں نے تمہاری مہک سونگھی تھی، جو القابی سے آتی ہے، بہت ہلکی سی، بس ذرا سا جھونکا، تب مجھے شک ہوا۔ پھر اسی تجسس میں تمہاری جھگی تک گیا اور بیمار فرید کو دیکھ کے جھٹکا لگا۔ مطلب تم القابی کی ہی بیٹی تھی۔ پھر اس کا مرنا ضروری تھا۔ پیچھے ہو کے اس کا چہرہ دیکھا، جو بھی تھا اس نے مجھے پالا تھا۔ نورا نے شکوہ کیا، کیا خاک پالا تھا؟ فقیروں والی زندگی دے کے اس نے سزا ہی دی تھی تمہیں، حالانکہ سب کچھ تھا اس کے پاس۔ وہ سب میری قسمت میں تھا۔ اس سے الگ ہوتے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بیٹھو نا اب، ذرا یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ لگاؤ۔ بیٹھو نا اب، ذرا یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ لگاؤ جو یہ بکھیرا ہے۔ میں کیوں لگاؤں؟ کندھے اچکاتے گورا۔ اچھا، پھر جب میں نے تمہیں دیوار سے لگایا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ خود ہی چیزیں سمیٹنے لگا، شوز اپنی جگہ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا ڈریسنگ ٹیبل دیوار کے ساتھ ہی نصب تھا اور سامنے ایک سٹول تھا جس پہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی ساری زمیں بوس تھیں۔ دوبارہ سے سب سیٹ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ اب آگے بتاؤ۔ جب وہ کام کر چکا تو نورا نے دوبارہ پوچھا، کیا؟ رولف سمجھ رہا تھا وہ بس اتنے پہ ہی سیٹسفائی ہو جائے گی۔ یہ سب تو پاکستان تک تھا نا؟ یہاں ناروے میں تم محمد شفیع سے کیسے ملے اور وہ تمہیں بیٹا کیوں کہتا ہے جبکہ تم نے اسے اتنا نقصان پہنچایا تھا؟ یہ بھی بتاؤں گا کبھی۔ ابھی مجھے بھائی کے پاس جانا ہے اور تم ابھی اپنی پیکنگ کرو۔ تم میرے فلیٹ میں شفٹ ہو رہی ہو۔ کیوں؟ انہوں نے کون سا مجھے دیکھا ہوا ہے؟ بھائی نے اگر دیکھ لیا نا ایک بار تو انہیں شک ہو جائے گا۔ میں ابھی گھر میں کسی کو نہیں بتا رہا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ مطلب تم بھی ان لڑکوں کی طرح ہو جو ماں باپ سے چھپ چھپ کے ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا موبائل بجا۔ ہیلو۔ وہ آگے کی بات سن رہا تھا، پھر نورا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ پھر کال بند کر دی۔ کون تھا؟ دوست تھا۔ تم ایک کام کرو، کچھ دیر بعد القابی کی طرف چلی جانا۔ میں اور حسان ابان بھائی کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل۔ ہاشم بھائی پلیز رکیں، میری بات سنیں۔ منیب بھاگ کے سامنے آیا۔ میرے راستے میں مت آنا۔ درستگی سے اسے سامنے سے ہٹاتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا۔ اس کا رخ اسام انڈسٹری کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھولتے وہ کوریڈور میں داخل ہوا۔ ایکسکیوز می۔ گارڈ کو وہ پہلے ہی سختی سے باور کروا آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اسام کے سامنے کاغذ کے ٹکڑے رکھے۔ یہ آپ کی صاحبزادی کو کس نے حق دیا ہے میرا اتنا نقصان کرنے کا؟ دونوں ہتھیلیاں ٹیبل پہ رکھتے وہ ذرا آگے جھکا۔ اور آپ کے لاڈلے بگڑے ہوئے بھائی کو کس نے حق دیا ہے میری فیملی پہ پوری نظریں رکھنے کا؟ اسام نے اسی کے انداز میں کہا۔ واٹ؟ وہ سیدھا ہوا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مسٹر اسام؟ آئی تھنک آپ نے خود مجھے کنونس کیا تھا میں اپنے بھائی سے بات کروں آپ کی بیٹی کے لیے۔ جب اسے وہاں جگہ مل گئی تھی، سب سیٹ اپ ہو گیا، تو پھر کس بنا پہ وہ اتنا لاس کروا رہی ہے ہمارا؟ ہاشم رحمان۔ اب اسام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ پہلے تو اپنے بھائی کے گلے میں پٹا ڈالو کیونکہ اس نے میری بیٹی کو فضول آفر کی ہے، اور دوسری بات، تمہارا نقصان میں بھر دوں گا، بس میری بیٹی سے دور رہنا۔ چیک اٹھاتے اس پہ سگنیچر کیے۔ یہ لو، اس پہ جتنی رقم لکھنی ہے لکھ لینا۔ اس کے سامنے گھسیٹ کے رکھتے باور کروایا۔ ہاں، وہ تنزیازہ ایسی کون سی آفر کر دی تھی میرے بھائی نے آپ کی بیٹی کو؟ 7 سونے کی؟ ایک جھاپڑ پڑا تھا ہاشم کے منہ پہ، آنکھوں کے سامنے جیسے تارے ناچ گئے ہوں۔ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مکے اس کے چہرے کا برا حال کر گئے تھے۔ میں سمجھا تھا صرف تمہارا بھائی گٹھیا ہے، لیکن تم تو اس سے بھی بڑے کتے ہو۔ اس کے رشتے خون کو دیکھتے وہ دھاڑا تھا۔ اسام کے اپنے ہاتھ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ شکل بھی مت دکھانا۔ آپ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے وہ واپس مڑ گیا۔ ایک دن آپ اپنی بیٹی کے لیے میرے قدموں میں نہ گرے تو میرا نام بھی ہاشم رحمان نہیں۔ زور سے دروازہ بند کرتے وہ دھب دھب کرتا باہر چلا گیا۔ جاہل۔ اسام نے بکھری چیزیں اٹھا کے سیدھی کی، پھر ٹشو سے اس کے خون کے قطرے صاف کرتے ڈسٹ بن میں پھینکا۔
مرد کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا، وہ عمل کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کو نہیں بتا پاتا کہ یہ رحمت اس نے کتنی دعاؤں سے حاصل کی۔ وہ یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والا لفظ بابا اسے کتنا امیر کر دیتا ہے۔ بیٹیوں کا جو مقام باپ کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتا۔ اس کی تو پھر اکلوتی بیٹی تھی ایزل، اور ایزل کا ایک نہیں 3 محافظ تھے۔ وہ کیسے کسی خطرے کی نظر ہو سکتی تھی؟ نورا، تم زرنب کو باہر لے جاؤ، گھومو پھرو۔ وہ کب سے دیکھ رہی تھیں۔ زرنب بور ہوتے کبھی اس طرف کو جا رہی تھی، کبھی اس طرف کو۔ ابان کو اذان لے کے گیا ہوا تھا، آج اس کا فائنل چیک اپ تھا۔ اس کے بعد زرنب اور ابان پاکستان چلے جاتے۔ اوکے الکا بھی۔ وہ آتش دان میں لکڑیاں ڈالتے اٹھی۔ اب آپ چائے پی لیجئے گا، بنا دی ہے میں نے۔ جب سے رولف نے بتایا تھا تب سے وہ زیادہ خیال رکھتی تھی ان کا۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ ان کی بیٹی ہے، رولف نے منع کیا تھا بتانے سے۔ چلیں، کام ختم کر کے زرنب کو دیکھا۔ جی۔ وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے لپیٹتے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ جھرجھری لیتے زرنب نے ہاتھوں کو سینے پہ سختی سے باندھا۔ وہ آپ کا گھر ہے؟ بلیک کاٹیج کی طرف اشارہ کرتے زرنب نے پہلا سوال ہی یہی کیا۔ نہیں، رولف بارڈ کا۔ وہ کون ہے؟ میرا شوہر۔ وہ لوگ پیدل چلتے ندی کی طرف جا رہی تھیں۔ نورا کی سائیکل ایک طرف اداس کھڑی تھی۔ اوہ، آپ کی شادی بھی ہوئی ہے؟ زرنب کو واقعی نہیں پتا تھا وہ شادی شدہ ہے۔ مجھے لگا آپ وہاں بھی کام کرتی ہیں۔ کام؟ الجھ کے دیکھا۔ ہاں، جیسے الکبی کے گھر کام کرتی ہیں۔ وہ سامنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیلنے میں مگن تھے، مطلب وہ اسے میٹ سمجھ رہی تھی۔ اف سوچتے اس نے آنکھیں بند کی۔ ایکچولی میں ان کا بس خیال رکھتی ہوں کیونکہ وہ میری ماں ہے، میں ان کے گھر میٹ نہیں ہوں۔ نورا نے تفصیل سے بتایا۔ اس دن جب اذان نے اسے میٹ بتایا تھا تب وہ کچن میں تھی، لیکن مجھے تو اذان نے کہا تھا آپ وہاں کام کرتی ہیں۔ مجھے لگا آپ اس گھر میں بھی کام کرتی ہیں۔ اوہ، مطلب یہ وجہ ہے؟ غصے سے اذان کو کوسا۔ ایک بار ملو پھر بتاتی ہوں میٹ کون ہے۔ کیا ہوا؟ زرنب اسے خاموش دیکھ کے پریشان ہوئی، کہیں اسے برا تو نہیں لگ گیا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا آپ کی اور ابان صاحب کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ اب بات بدل رہی تھی۔ تھوڑا سا ہی، بس کچھ ماہ۔ آپ کی لو میرج تھی؟ نہیں، ارینج تھی، بعد میں لو ہو گیا۔ وہ ہنسی۔ فیملی میں لو میرج کا کانسیپٹ نہیں ہے مطلب؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ پھپھو اور بابا بہت اچھے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں۔ بس میری وجہ سے ابان کو ارینج میرج کرنی پڑی۔ پھر وہ اسے اپنی اور ابان کی ساری سٹوری بتاتی رہی۔ کتنی دیر دونوں گھومتی پھرتی رہی تھیں۔ نورا نے جیسے ان کے گھر کا چکر ہی لگا لیا تھا، سمجھو۔ اپنی موج میں چلتے نورا بے خبر تھی کہ کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ماما، میں اپنے ڈاکیومنٹس اور چیزیں لینے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ دوپہر کے 12 بجے وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو اشوے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اوکے، سر ہلاتے اجازت دی۔ کس سے بات کر رہی ہیں؟ قریب آتے اسکرین کی طرف جھانکا۔ عزت سے۔ اسے گھورتے موبائل پیچھے کیا۔ اوکے، وہ باہر نکل آئی۔ ڈرائیور اسے دیکھ کے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ میں کیب سے جاؤں گی، اسے اشارہ کرتے وہ گیٹ کے پاس آئی۔ پھر گارڈ کو کیب کا کہا جو جلد ہی لے آیا۔ وہ سیدھا بوتیک آئی تھی۔ شکر ہے منیب آفس میں نہیں تھا۔ تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ایک نظر اس کے آفس کی طرف دیکھا، لیکن اپنے آفس کا دروازہ کھولتے اسے جھٹکا لگا۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی۔ وہ اس کی جگہ پہ ٹانگیں ٹیبل پہ رکھے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کون ہیں؟ رکتے حیرت سے دیکھا۔ میں، دانتوں میں ہونٹ دباتے ٹانگیں نیچے کی، پھر کھڑا ہوا۔ میں تمہارا باس ہوں، ہاشم رحمان۔ کیا تم نے اپنے ڈاکیومنٹس پہ میرے سگنیچر نہیں دیکھے تھے؟ پھر ڈراور سے فائل نکالتے اپنے سائن دکھائے، وہ واقعی اس کے تھے۔ لیکن اب آپ کچھ نہیں لگتے۔ وہ پرسکون تھی۔ آپ پہ زور دیتے کہا، پھر قریب آتے جھک کے دوسرے ڈراور سے اپنے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کیے، پھر اپنی ایک دو چیزیں جن میں ایک پین تھا، لیپ ٹاپ کی کیبلز اور اسکیچ بکس تھیں۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق آپ 1 سال سے پہلے یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ اگلا بھی تحمل مزاجی کی ڈگری لیے ہوئے تھا۔ میں ریزائن پہلے کر چکی ہوں۔ آپ ابھی تک کانٹریکٹ کا رونا رو رہے ہیں؟
مسکراتے وہ باہر جانے کے لیے مڑی تھی کہ ہاشم نے اس کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا بدتمیزی ہے، بازو چھڑواتے بھری۔ تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ تم یہ سب نہیں چھوڑ سکتی۔ لفظوں پہ زور دیتے آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو اگلا قدم حوالات میں ہوگا۔ تم مجھے حوالات کی دھمکی مت ہی دو تو اچھا ہے۔ تمہاری ہسٹری بھی اچھے سے جانتی ہوں، جیسا گھٹیا چھوٹا بھائی ویسا ہی بڑا، بلکہ بڑا تو 4 ہاتھ آگے ہے۔ صحیح سنا، میں 4 نہیں 10 ہاتھ آگے ہوں۔ ویسے آفر کیا کی تھی ذرا بتانا، جس کی وجہ سے تم یہ سب چھوڑ رہی ہو؟ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ دروازہ کھول کے اندر آتا منیب انہیں وہاں ایسے غصے میں دیکھ کے چٹکا۔ میں اپنی چیزیں لینے آئی ہوں اور اب جا رہی ہوں۔ واپس مڑتے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ تم نے اسے کیا آفر کی تھی؟ ہاشم نے اب منیب کا گریبان پکڑا۔ میں نے کیا آفر کرنی تھی بھائی؟ ہکلاتے خوف زدہ ہوا۔ صاف لفظوں میں بتاؤ ورنہ مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو اپنا حشر دیکھنا۔ بھائی آپ کو لگتا ہے میں اسے کوئی گھٹیا آفر کروں گا؟ وہ سنبھلتے سیدھا ہوا۔ میں نے بس اسے یہی آفر کی تھی کہ 50% کرتے ہیں اور تم مجھے الامار ڈیزائن چرا کے دو گی، کیونکہ وہاں اس کی دوست کام کرتی ہے۔ جھوٹ بولتے وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا تھا۔ ایک بڑی گالی دیتے وہ رکا۔ کیا تمہارے اپنے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ خود اپنے بلبوتے پہ کر سکو؟ خیر، اس کا سینہ تھپ تھپاتے پیچھے ہوا۔ اب تم اس لڑکی سے سوری کہو گے اور اسے واپس یہاں لے کے آؤ گے؟ نہیں بھائی، میں یہ نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا نہیں کہا ہے تم سے؟ حکم دیتے دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ گالی دیتے پیچھے سے منیب نے زور سے دیوار پہ پاؤں مارا۔ اب وہ اس لڑکی سے معافی مانگے؟ مائی فٹ۔ دوبارہ پاؤں مارا تو ایک تیز سی انگلی میں اٹھی۔ گہرا سانس لیتے وہ بھی باہر نکل آیا۔ تمہارا جانا ضروری ہے؟ وہ اس کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے بتا کے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ بہت دفعہ کے بعد آخر چڑھتے رولف نے اسے گھورا۔ وہاں بابا اکیلے سب مینج نہیں کر پائیں گے، کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ نہانے جا رہا تھا۔ ویسے ہم لوگ ایک ساتھ نہیں نہا؟ رک کے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، اکیلے اکیلے۔ سر جھکاتے اس نے رخ بدلا۔ یعنی اب تم شرماؤ گی؟ اس ادا پہ سرشار ہوتے رولف نے کپڑے بیڈ پہ پھینکے۔ دروازے کی طرف دیکھا، پھر نورا نے کلک کی آواز سنی۔ رولف، کپڑے چھوڑ کے وہ پیچھے ہٹی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا نا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ سو جانے والوں گا۔ تو وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ رولف پلیز۔ وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ باہر نکلو۔ دروازے کے پاس رکتے آواز دی۔ نہیں، جب تک تم نہا کے بالکل تیار نہیں ہو جاتے میں باہر نہیں آؤں گی۔ تم باہر نکلو گی تو نہاؤں گا نا۔ آج تم دوسرے باتھ روم میں نہا لو۔ وہ ہنس رہی تھی اور رولف کو غصہ آنے لگا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں باہر آ جاؤ ورنہ اندر سے کھنکتی آواز آئی۔ ورنہ میں دروازہ خود ہی کھول لوں گا۔ نوب کو زور سے گھماتے لاک توڑ دیا۔ پیچھے ہو جاؤ۔ نورا بے اختیار پیچھے ہوئی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ اللہ نے نکاح کیوں جائز کیا؟ اسے گھورتے پکڑا۔ مجھے کیا پتا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ جاتے جاتے تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم مجھے پیار کرو۔ اور وہ اس کے بال پیچھے کر رہا تھا۔ اذان بھائی؟ وہ لوگ دیوار کے پیچھے تھے جب زینب نے اندر جھانکا، لیکن اسے نظر نہیں آیا کچھ۔ یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ عاجز ہوتے نورا کو وہیں باتھ روم میں بند کرتے سامنے آیا۔ جی بھابھی جان۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابان کا خون نکل رہا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیسے ہوا؟ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ہاتھ لگا میرا۔ وہ بس رونے لگی تھی۔ اس کے پیچھے باہر بھاگی۔ ابان کے پاس آتے اس نے اس کی ڈریسنگ کی تھی۔ تکلیف کی شدت ابان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ الکا بھی پانی گرم کرنے چلی گئی تو زینب قریب آئی۔ آئی ایم سوری۔ ابان کا ہاتھ پکڑتے آنکھیں نم تھیں۔ اٹس اوکے جان بوجھ کے توڑی کیا ہے۔ ابان نے دوسرا ہاتھ پہ رکھتے تسلی دی۔ اذان ڈریسنگ کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو زینب نے اپنی چیزیں سمیٹی تھیں۔ شام کو انہوں نے پاکستان کے لیے نکل جانا تھا۔
दूसरी तरफ रॉल्फ बार्ड जब तक वापस आया नोरा उसकी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। तुम मुझे भी साथ ले जाओ, उसके हाथों को देखते कहा जो गंदे थे। नहीं जनाब, वहाँ अगर आपको साथ ले गया तो फिर मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे सकूंगा। वॉशरूम में जाते बेसन पे हाथ धोने लगा। मीन्स तुम मुझे अपनी फैमिली से निकाल रहे हो? नहीं, तुम अभी फैमिली से याद आया, हाथ धो के वो बाहर निकला। तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। याद आया, फिर उसकी रिपोर्ट्स निकाल के उसे पकड़ाई। ये देखो। नोरा ने पकड़ते उसे खोला। उसे पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सामने रखे बैठी रही। अजान कपड़े उठा के नहाने चला गया। उसके जहन से निकल गया था कि उसे पढ़ना नहीं आता। अगले दिन सुबह 11 बजे वो लोग पाकिस्तान पहुंचे थे। ये तुम लोगों का अच्छा तरीका है। कभी छोटा भाई टांगे तुड़वा के बैठा होता है, कभी बड़ा। अबान को प्यार करते अश्वे गुस्से से बुड़बुड़ाई। आई एम सॉरी, अजान ने जरनम को देखते कहा। जरनम ने बस घूरने पे इत्तफाक किया, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी गोलियां क्यों लगी हैं। नेक्स्ट अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मरना हुआ तो मुझे बताना, मैं खुद मार दूंगी। उस गुस्से में भी प्यार था। वैसे तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन मेरे बाबा की वाइफ। उफ उफ, अबान ने मुस्कुराहट दबाते अश्वे को छेड़ा। तुम्हारी ये उफ उफ जल्दी हाय हाय में बदलती हूँ। जरनम उनके पास ही बैठी थी। अबान बैसाखियों की मदद से थोड़ा बहुत चल लेता। बाबा और एजल कहाँ हैं? उनकी गैर मौजूदगी महसूस करते पूछा। एजल और असाम दोनों कहीं गए हुए हैं। पता नहीं कोई काम का मसला था, अचानक जाना पड़ा, वरना वो लोग तो इंतज़ार कर रहे थे। चलें? और जरनम, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। कुछ देर बाद अश्वे ने जरनम को मुखातिब किया, जो अबान के साथ जुड़ के बैठी थी। क्या? तुम्हारी ममा मूसा और अहलाम पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, पक्के पक्के। जरनम के तो पता नहीं, लेकिन अबान के असाब ज़रूर तने थे। क्यों? वहाँ वो सेटल थे तो अब क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? अबान ने संजीदगी से पूछा। क्या मतलब क्यों? यहाँ सब हैं और फिर उनका अपना घर है यहाँ, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। वो बस गहरा सांस लेके रह गया। जरनम के चेहरे से कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कुछ देर बाद असाम और एजल भी आ गए। अब कैसे हो? असाम ने झुक के उसे गले से लगाया था। ठीक हूँ। फिर एजल से मिला। अजान साहब ऊपर होंगे? हाँ बिल्कुल। कुछ देर वहीं गपशप में गुजरी, फिर अजान नीचे आया तो उसके सहारे वो अपने बेडरूम तक आया था। रॉल्फ बार्ड की सारी हिस्ट्री मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। 2 हफ्ते बाद नॉर्वे में मिस्टर एंगर अपने आदमियों पे बरस रहा था और सब सर झुकाए सुन रहे थे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम सबको खानदानों समेत दफन कर दूंगा। वो शदीद गुस्से में था। इलेक्शन में कुछ ही माह थे और वो इब्नुल बार को हरा नहीं सकता था। यहाँ हर दूसरा इंसान इब्नुल बार का दीवाना था। गेट लॉस्ट। एक बार फिर उसकी आवाज़ ने सबके कानों के पर्दे हिलाए। शायद इसी खौफ का असर था जब उसे एक आदमी ने नौरा का बताया। इब्नुल बार की बीवी नौरा। उसकी कोई तस्वीर है? सर तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उसके घर का पता मालूम है। तो फिर देख क्या रहे हो? अभी जाओ और उसे मेरे पास लेके आओ। एक और हुक्म जारी किया गया जिसकी तकमील उस आदमी पे फर्ज थी, वरना अपने हशर का जिम्मेदार वो खुद होता। वो घर में बोर हो रही थी। खाना बना के अलका-बी की तरफ चली आई। पता नहीं रॉल्फ कब उन्हें बताएगा कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। सोचते दरवाजे पे दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा हेल्पर ने खोला। ये न्यू आई थी। उसे देख के नौरा को गना याद आई। उसे भी रॉल्फ ने मार दिया। मुंह बनाते अंदर आई तो अलका भी अपने बिस्तर पे लेटी थी। हाथ की पुश्त चूम के वो उनके पास ही बैठ गई। इब्नुल बार कब तक वापस आएगा? उसका जर्दी माइल रंग देखते रॉल्फ का पूछा। 2-3 हफ्ते का कहा है उसने। अबान साहब की देखभाल के लिए उनका होना ज़रूरी था। तुम ठीक हो? अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। उन्हें उसकी फिक्र थी। रॉल्फ ने जाते हुए बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, ताकि उसका ध्यान रखने वाला कोई तो हो। रखती हूँ, कभी कभी दर्द होता है बहुत ज़्यादा, फिर खुद ही नॉर्मल हो जाता है। पेट पे हाथ रखते बताया। उसे नहीं पता था ये दर्द किस चीज़ का है। तुमने दोबारा चेकअप के लिए जाना हो मुझे साथ लेके जाना, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। दोबारा? हैरानगी से उन्हें देखा, क्योंकि उसके ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं था। हाँ, अब तुम्हें वक्तन फवक्तन अपना चेकअप करवाना है,
تاکہ تمہیں تمہارے بچے کی رپورٹس ملتی رہیں۔ بچہ؟ حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ بچہ کہاں سے آیا؟ کیا مطلب، تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، تم ماں بننے والی ہو؟ نورا سن ہوئی۔ لیکن کیسے؟ یہ تو تمہیں اور ابن البار کو ہی پتا ہوگا کیسے آیا۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نورا ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہو یا پریشان۔ پتہ نہیں یہ بات رالف کو پتہ بھی ہے یا نہیں۔ بڑبڑاتے الکا بی کی دھیمی مسکراہٹ دیکھی۔ اسے پتہ ہے۔ الکا بی نے اسے گھورا۔ اس نے تو مجھے بتایا، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں… بولتے بولتے رکی۔ یہ تم اسی سے پوچھنا؟ وہ ہنسی۔ تم خوش ہو؟ اس کی خاموشی نوٹ کرتے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ جی، اس دن جو فائلز دی تھی وہ یہی تھی۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا ہو۔ ناف سے ذرا نیچے جیسے دل دھڑکتا تھا۔ تم نے اپنا خود سے خیال رکھنا ہے بہت سارا، اور کوشش کرو کہ ہیلدی کھانا کھاؤ۔ اوکے۔ وہ انہیں توجہ سے سن رہی تھی۔ الکا بھی اسے کتنی دیر سمجھاتی رہی۔ میں چلتی ہوں۔ بہت دیر کے بعد خیال آیا تو اپنی جگہ سے اٹھتے اجازت لی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے رالف کو کال کی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یہی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے سوچا کیوں نہ بیبی خود آ کے تمہیں سرپرائز کرے۔ ہاں، جیسے یہ ممکن تھا۔ وہ چڑی۔ تمہیں فائل دی تھی؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی؟ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ہاں، میں ان پڑھ ہوں۔ بالکل، کاش کوئی پڑھی لکھی بیوی ملتی۔ بس جلدی آؤ۔ تم پھر سے مجھے مس کر رہی ہو؟ نہیں، میں تمہیں مس نہیں کرتی۔ اتراتے وہ کچن میں آئی، پھر ایگ نکال کے بوائلر میں ڈالا۔ تم نے تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرنی تھی، پھر اب تم مجھے ٹونٹ کر رہے ہو؟ نہیں، میں بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم مجھے مس کر رہی ہو۔ وہ تیزی سے کہتا اسے جھانسے میں لے رہا تھا۔ میں نہیں کرتی کسی کو بھی مس۔ تم اپنا کام کرو۔ صحیح ہے، لیکن پھر تم مجھ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہو۔ تمہارا دل کر رہا ہے میں تمہارے پاس ہوتا اور تم میرا… بلاత్కాر؟ کچھ زیادہ نہیں بول رہے تم؟ میں تو بس مس ہی کر رہی تھی، تم بہت آگے چلے گئے۔ شدید عاجز آتے نورا نے اعتراف کر ہی دیا۔ مس یو ٹو۔ اب اذان پر سکون ہوا۔ بہت جلدی ملیں گے۔ کتنے دن لگیں گے؟ وہ واپس اپنے بیڈ پہ آئی۔ بس کچھ دن اور ڈارلنگ، پھر میں وہاں ہوں گا۔ اوکے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کال بند کر دی۔ اسے کیا پتا تھا اگلے چند گھنٹوں میں وہ اپنی خوشیاں کھو دینے والا تھا۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھی تھی، ساتھ ہی اشوے بھی مارننگ شو دیکھ رہی تھی۔ ابان روم میں سو رہا تھا۔ بور ہوتے وہ باہر آ گئی۔ ایسل کے کام کا کیا بنا؟ ان سے پوچھتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ شاید کوئی آ رہا تھا۔ گیٹ کھلتے 3 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ اسام لگے تو ہوئے ہیں، جلدی کوئی اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کی تقلید میں اشوے نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا۔ یہ لوگ آج آنے والے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ ڈور تک گئیں۔ ابان کے فرینڈز تھے جو اسے پوچھنے کے لیے آنے والے تھے۔ ان کو دیکھ کے زرنم کو بہت کچھ یاد آیا۔ شادی کے بعد جب وہ ابان کے ساتھ ان کی دی ہوئی پارٹی میں گئی تھی اور وہاں… السلام علیکم۔ سب سے پہلے اندر حالہ داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر میں اشوے اپنے آپ کو سیٹ کر چکی تھی۔ اشوے نہیں ہوگا، یہاں زرنم ہوگا۔ وعلیکم السلام، گلے ملتے جواب دیا۔ لڑکوں نے پیٹھ پہ ہاتھ پھروایا تھا۔ 7 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، باقی سب ایک ایک کر کے آئے تھے۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے اشوے نے اسے ابان کا بتانے کا اشارہ کیا۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ کمرے میں آئی تو ابان ہنوز سو رہا تھا۔ ابان؟ قریب آتے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ابان؟ دوبارہ کہا، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ نہیں اٹھ رہے اب یہ۔ ایک تو حالہ کو دیکھ کے اس کا موڈ آف ہوا تھا، اوپر سے ابان۔ کیوں نہ جگاؤں ہی نہ؟ اچانک سے خیال آیا تو آرام سے دوبارہ آواز دی۔ ابان؟ دھیما سا لہجہ۔ جی؟ ابان نے کروٹ لیتے آنکھ کھولی۔ ٹانگ پہ ٹیس سی اٹھی تھی۔ ابھی تو نہیں جاگ رہے تھے؟ چڑھتے دیکھا۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ ایسے کون پوچھتا ہے سوئے بندے کو جگا کے؟ اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ وہ آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا آپ کو درد ہو رہا ہے۔ جلدی سے بہانہ بنایا۔ میں کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ اسے باہر بھی جانا تھا اشوے کے آنے سے پہلے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ یہیں بیٹھی رہیں۔ تھوڑا سا سرک کے اس کے لیے جگہ بنائی۔ نہیں، میں آتی ہوں تھوڑی سی دیر میں۔ گھبراتے وہ پیچھے ہونے لگی۔
لیکن ابان نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے رکھا۔ شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اکیلا نہیں چھوڑ رہی، چھوٹا سا کام ہے، پھر آتی ہوں۔ اوکے، ابان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ دستک ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ خود ہی کھول دیا گیا۔ باہر پوری فوج کھڑی تھی۔ السلام علیکم ابان سر۔ سارے ایک ایک کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ جو سادہ سے حلیے میں لیٹا ہوا تھا اٹھ کے سیدھا ہوا۔ زینب وہیں دروازے کے پاس بت بنی تھی۔ جب سب لڑکیوں نے زبان سے اور خالہ نے ہاتھ سے سلام کیا، ابان کو غصے سے دیکھتے وہ باہر چلی گئی۔ ابان نے اس کا جانا بخوبی نوٹ کیا تھا۔ نیچے آئی تو اشوے میڈ کے ساتھ چائے اور کباب تیار کروا رہی تھی۔ باقی چیزیں باہر سے آرڈر کی تھیں۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہیں بیٹھو ان کے ساتھ۔ اشوے نے اسے گھورا۔ میں کیا کرتی وہاں بیٹھ کے؟ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، حالانکہ وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی وہاں۔ اچھا چلو ابھی یہ ٹرے اٹھاؤ۔ چائے کے کپ ٹرے میں سیٹ کرتے میڈ چائے ڈالنے لگی تھی۔ اوپر لے کے جاؤ، میں باقی چیزیں لے کے آتی ہوں۔ اسے انسٹرکشن دیتے وہ ساتھ ساتھ کباب تل رہی تھی۔ پہلے کباب لے کے جائیں۔ زینب منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور اسے اوپر جانا بھی نہیں تھا۔ اسے بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ جاؤ، میڈ کو ساتھ بھیجتے ڈپٹا چیزیں اس نے تھامی ہوئی تھیں۔ دستک دیتے رک کے دروازہ کھولا۔ میڈ ٹرالی اندر لے گئی تو وہ بھی داخل ہوئی۔ ابان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کے ذرا سیدھا ہوا۔ زینب نے خود سب کو سرو کیا۔ اتنے میں اشوے بھی آ گئی تھی۔ کافی دیر گپ شپ چلتی رہی۔ وہ ابان کے پاس بیڈ پہ بیٹھی تھی جب امارہ نے اسے دیکھتے اشوے سے کچھ کہا۔ کالج سٹارٹ کرے گی ابھی؟ اشوے کی آواز اتنی تھی کہ زینب کو سمجھ آ گئی کہ اس نے کیا پوچھا ہے۔ آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس تھے؟ اس نے ڈائریکٹ اب زینب سے پوچھا۔ ابان حاشر کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اس کی توجہ نہ پاتے زینب نے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ دو زانوں ابان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں ابان کی کمر سے ٹچ ہوتے تپش دے رہے تھے۔ مارکس؟ اس نے ویب سائٹ کھولتے رول نمبر لکھا، پھر ابان کو دیکھا جو نامحسوس طریقے سے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا انگلیوں سے مس کر رہا تھا۔ وہ اب سکرول ڈاؤن کرتے مارکس دیکھ رہی تھی، پھر ایک نظر ابان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں۔ موبائل اسے تھماتے اس کا دل ڈوبنے کے در پہ تھا۔ یہاں جو مارکس شو ہو رہے تھے وہ تو اس دن نہیں تھے، یہاں تو فیل لکھا تھا۔ پھر اسکرین کو دیکھتے ابان کو ایک لمحہ لگا تھا سب سمجھنے میں۔ دوسری ویب سائٹ کھولتے اس نے رزلٹ سامنے کیا اور زینب کو واپس پکڑایا۔ زینب نے رزلٹ دیکھا تو اب وہی تھی۔ کچھ سکون ہوا تو آگے ایسے ہی امارہ کو پکڑا دیا۔ مارکس بس نارمل سے تھے لیکن کہا کچھ نہیں۔ واپس پکڑاتے اس کی نظر ویب سائٹ پہ گئی۔ وہ رکی اور پیچھے کر کے دیکھا، پھر ایک نظر ابان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے نفی کا اشارہ کرتے بولنے سے منع کیا۔ زینب جو امارہ کو ہی دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے نظروں کے تعاقب میں اشارہ کرتی ابان کی آنکھوں پہ ٹکی۔ وہ کچھ بات کر رہے تھے، اس سے چھپ کے، بلکہ سب سے چھپ کے۔ موبائل پکڑتے دل میں ٹیس سی اٹھی، کہیں ابان اور امارہ؟ دل میں خیال آیا مجھے کیا؟ وہ جیلس تھی جو اسے ابان کے لیے ہر لڑکی سے ابان کے لیے ہر لڑکی سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب ابان نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے روکنا چاہا۔ میں آتی ہوں، لیکن دوپٹہ سنبھالتے وہ اٹھ گئی۔ ابان اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، شاید وہ رزلٹ کی سچائی جان گئی تھی۔ ہاں میں رولف بارٹ بات کر رہا ہوں، درستگی سے کہتے وہ اپنے روم کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب پیچھے سے گزرتے زینب ٹھٹکی۔ وہ کسی سے کال پہ بات کرتا اندر چلا گیا۔ رولف بارٹ تو نورا کا ہسبینڈ تھا، تو اذان کیوں خود کو رولف بارٹ کہہ رہا تھا؟ ایک سیکنڈ رک کے اسے دیکھا، وہ اب اندر جا چکا تھا۔ سر جھٹکتے وہ نیچے چلی گئی۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کرخ لہجے میں کہتے تیزی سے اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں پرائیویٹ چوپر ہوا سے باتیں کرتا اسے اس کی منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہیلو، مسلسل نورا کا نمبر ٹرائی کرتے اس نے آخر الکا بی کو کال کی۔ کیا ہوا؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پہ الکا بی بھی چونک گئی۔ آپ کو کہا تھا نورا کا خیال رکھنا، آپ نے اپنے فرض کو اچھے طریقے سے نہیں نبھایا۔
اس کی آواز میں ایک دم سرد پن آیا جس سے الکبی کے اندر وحشت سرسرا اٹھی تھی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نورا کہاں ہے۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے بلیک کاٹیج تک آئی تھیں۔ اندر بکھرا ہوا سامان اور کھلے دروازے ان کا دل ہلا گئے۔ وہ کال کاٹ دی گئی تھی۔ چوپر پہ بیٹھا رالف اس وقت بے چینی کی آخری حد پہ تھا۔ سپیڈ بڑھاؤ، پائلٹ پہ چلاتے وہ کھڑکی کے قریب ہوا۔ وہ ناروے کی حدود میں پہنچنے والے تھے۔ آگے آدھا گھنٹہ اور لگتا۔ اس نے دوبارہ نورا کا نمبر ٹرائی کیا جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اور اس کا بچہ؟ بس ہم پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں ہیلی کاپٹر ہوا سے زمین کی طرف گامزن ہوا تو اس نے اپنا بیگ کندھوں پہ ڈالا۔ بال پیچھے کرتے وہ نیچے آیا۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، تم جاؤ، نارویجن میں کہتے بیگ پچھلی سیٹ پہ اچھالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ موبائل پہ اینگر کی لوکیشن چیک کرتے اسے سیٹ کیا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے گھر کے قریب رکتے باہر آیا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ پہ فولڈ کیے بازو۔ اس نے پاؤں مارتے دروازہ کھولا۔ آؤ آؤ رالف بات، تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سامنے ہی کھڑا اسے دیکھ کے مسکرایا۔ اوہ مسٹر ہاکون، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھا اور اس کے گریبان کو پکڑتے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے اس وقت وہ بھیڑیے کو بھی مات دے رہا تھا۔ تمہاری بیوی میرے بیٹے کے بیڈ پہ۔ وہ اسے تیش دلانا چاہ رہا تھا شاید۔ رالف نے اسے چھوڑ دیا۔ ہاتھ ہوا میں لہراتے ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں سمجھ گیا، تم میرا وقت برباد کرنا چاہ رہے ہو۔ گردن ہلاتے وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تیزی سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف چیک کرنے کے بعد واپس اوپر آیا۔ سارے کمرے چیک کر لیے لیکن نورا کہیں نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں تھی؟ واپس اوپر آتے ہاکون کے منہ پہ مکہ جڑ دیا۔ شرافت سے بتا دو کہاں ہے، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو تمہارے خون کا قطرہ بھی میرے قہر سے پناہ مانگے گا۔ گراتے اس کی گردن کی رگیں اکڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں کو سختی سے بھینچے وہ ضبط کیے ہوئے تھا لیکن وہ بوڑھا اسے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بنا وہ اس کی شکل بگاڑ چکا تھا۔ کیسا لگے گا اسے جب پتہ چلے گا اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے؟ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اس کے قریب آیا۔ پلیز مجھے جانے۔ وہ سرکتے دیوار سے جا لگی۔ وہ انڈا بوائل کر کے ابھی چھیل رہی تھی جب باہر کسی نے دستک دی۔ انڈا وہیں چھوڑ کے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ہی حیوانیت سے بھرپور دو آدمی کھڑے تھے جن کا حلیہ دیکھتے ہی نورا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پیچھے ہٹتے اس نے خود کو بچانا چاہا لیکن وہ خود کو ان درندوں سے بچا نہیں پائی تھی۔ کیسے میری جان؟ ابھی تو میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ اس کے قریب بیٹھتے پاؤں چھوئے۔ یہ کومل بدن میری قربت کا طلبگار ہے۔ اس کا چہرہ تھامتے وہ جھکا۔ رالف بارڈ نے اسے اس سے بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے سارے سیکرٹ چرائے اور پھر پاکستان جا کے انہیں سب کی نظروں میں لے آیا۔ تو تم اچھا نہیں کر رہے، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی لیکن وہ خود کو اس درندے سے محفوظ نہیں رکھ پایا۔ رالف تمہیں… اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی جب اس نے اس کی شرٹ کو کھینچتے پھاڑ دیا۔ اسی نے تو تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ روح نکالنا کوئی اس سے سیکھتا۔ وہ چاہتا تھا نورا زیادہ تماشا نہ کرے، سو جھوٹ بول دیا۔ تھو! نورا نے اس کے منہ پہ تھوکتے دھکا دیا۔ تم پھر بھی میرے قریب نہیں آ سکتے۔ تم بلڈی فول! اس کے کپڑے کھینچتے وہ اسے گھسیٹتے بیڈ تک لایا۔ تم سے جتنی جلدی ہو سکے نپٹوں میں۔ وہ وحشیانہ طریقے سے جھپٹتے اسے پکڑنے کی کوشش میں تھا اور نورا خود کو بچاتے بیڈ کے دوسری طرف گری۔ پیٹ پہ درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اٹھ نہیں سکی۔ آنکھوں کے سامنے پھیلتا اندھیرا۔ اس نے اینگر کو اپنے اوپر جھکتے دیکھا تو آنکھیں سختی سے موند لیں۔ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، ادھر ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ زمیں بوس ہوا۔ تم؟ اینگر جو اس پہ جھکنے لگا تھا پیچھے مڑا۔ رالف بارڈ کو دیکھتے وہ نورا کو چھوڑ کے سیدھا ہوا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ حواس باختگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ تو پاکستان تھا، پھر اسے کیسے علم ہوا کہ اس کی بیوی میرے پاس ہے؟ تمہارے پیارے والد محترم لے کے آئے ہیں۔ تیزی سے آگے بڑھتے پاؤں اس کے پیٹ پہ رسید کیا۔ وہ لہراتا ہوا پیچھے جا گرا تھا۔ پھر اس کے باپ کو گھسیٹ کے آگے کیا جو دروازے کے پاس اوندھے منہ پڑا کراہ رہا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھا۔ اتنی دیر میں رالف نورا کے پاس پہنچ چکا تھا۔
नौरा, आंखें खोलो। उसे बाहों में भरते खड़ा हुआ। वो बेहोश थी, कैसे आंखें खोलती? उसे बेड पे डालते वापस एंगर के पास आया और बेशुमार गूं से उसके चेहरे को बिगाड़ते चले गए। अनकरीब उसकी हालत भी उसके बाप की तरह होने वाली थी। अपनी जीन्स से बेल्ट निकालते सुराखों वाली साइड हाथ पे लपेटते पूरी शिद्दत से हुक वाली साइड उसने एंगर के चेहरे पे मारी। ये पहली बार था वो किसी को इतनी तकलीफ दे के मार रहा था। चेहरा खून से भर गया तो नीचे बैठा। ये मेरी बीवी की तरफ नज़र उठाने की सज़ा है। एंगर की नींद चलती सांसें अभी भी जिंदगी की राह पे थीं। उन उंगलियों से तुमने मेरी बीवी के कपड़े फाड़े हैं। एक एक उंगली को तोड़ते वो कहर बना हुआ था। ये हाथ उसकी तरफ बढ़े थे। हाथ को मरोड़ते बिल्कुल मुखालिफ सिमत घुमा दिया। मुर्दा हालत में भी वो कराह रहा था। फिर उसने मोबाइल निकालते किसी को कॉल की थी। तुम्हें अभी जिंदा रहना है। पाँव से ठोकर लगाते वो वापस नौरा के पास आया था। फिर बेड की चादर खींचते नौरा के गिर्द लपेटी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो फिर अपने पूरे ख़ानदान को अपने सामने मरते हुए देखोगे। एंगर बेहोशी में भी अपने बाप की तरफ खिसकने की कोशिश में था। उसके टूटे हुए हाथ पे पाँव रखते रॉल्फ नौरा को लिए वहाँ से चला गया। मेरे घर तक पहुँचने की गलती तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। सीढ़ियाँ चढ़ते वो उसी के गुनाह में उसे लपेट गया। नाराज़ क्यों है ये तो बता दें। मगरिब का वक्त था और वो चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। पास ही जरनम उसकी मदद के लिए खामोशी से खड़ी थी। लोहे के 2 स्टैंड जिनकी ऊपरी तह स्टील की बनी थी अबान की कमर तक ऊंचे ज़मीन में फिट किए गए थे। दोनों तरफ से पकड़े वो कुछ कदम चल के रुक जाता। पानी? जरनम ने पानी की बोतल उसे थमाई। तब पीऊँगा जब आप मुझे बताएंगी नाराज़गी की वजह। पसीना साफ करते उसे बेबसी से देखा। नहीं हूँ नाराज़, आप पानी पी लें। सूजे हुए मुंह के साथ वो उसे तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी और नाराज़गी भी जाहिर करनी थी। अबान ने बोतल पकड़ ली। फिर दूसरी टांग पे वज़न डालते जरनम के कंधे पे बाजू टिकाया। उसे सोफे पे बैठना था। जरनम ने सहारा देते चलने में मदद दी थी। ज़ख्म अभी भी मुंदमिल नहीं हुए थे। जब से अजान गया था वही ये ड्यूटी निभा रही थी। एक बात बताऊँ आपको? पानी का घूंट भरते उसे देखा। आप बहुत क्यूट लग रही हैं। हाथ पकड़ते सोफे के बाजू पे बिठाया। अब आप मस्के लगा के मुझे मनाना चाह रहे हैं और मैं मानूंगी नहीं। आप मुझे वजह बताएं फिर मैं आसानी से मना सकता हूँ। जरनम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है आप नाराज़ नहीं हैं। तेज़ी से कहा, कहीं मनाना ही ना छोड़ते। आप जेलस हैं? मुस्कुराहट छुपाते पुरसोच निगाहों से उसका चेहरा देखा। वो एकदम लाल बबूका हुई। नहीं तो मैं क्यों जेलस हूँगी? अबान के पास से उठ के दूर होते उसने रुख बदला। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही है। देखिए, मैं माजूर बंदा आपके पीछे पीछे नहीं चल सकता। कुछ दिन आप खुद ही मेरे करीब रहें। नहीं, अब यही आपकी सज़ा है। आप मुझे छू नहीं सकेंगे। वापस मुड़ते वो बेरहम बनी। फिर बोतल उठा के किचन में चली गई। अबान किलस के रह गया। बिना सहारे के बहुत आराम से चल के वो अपने रूम में आया। कुछ देर बाद जरनम जब वापस आई तो अबान वहाँ मौजूद नहीं था। फिक्रमंदी से इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं था। फिर ऊपर कमरे में चली आई। मुझे पता था आप आएंगी। वो ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े निकाल रहा था। आप तो चल नहीं सकते, फिर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी? वो उलझन से उसकी टांग तकने लगी। मैं तब तक बीमार था जब तक आपने मुझे थामा हुआ था। आप मेरे पास नहीं होंगी तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, इस खौफ से कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। बहुत गहरी बात थी जो जरनम के सर के ऊपर से ही गुजर गई। मैं आपके पास क्यों नहीं होंगी? उसके बाजू पे हाथ रखते खुद कपड़े निकाले। मैं जब दूसरी शादी करूंगा। मुस्कुराहट छुपाते वो उसे फिर से तैश दिलाने लगा था। मतलब? ठहरते उसे देखा। मतलब ये कि मैं जल्दी दूसरी शादी करने वाला हूँ। सीरियस अंदाज में कहते वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर आया। क्यों? मैं आपके साथ हूँ ना। आप मुझे खुद को छूने ही नहीं देती हैं, ना मेरा सहारा बनती हैं। उसकी परेशान शक्ल देखते कपड़े बेड पे फेंके। फिर कमर के गिर्द हसार बांधते चेहरा ऊपर किया। मेरी दूसरी बीवी से आप लड़ेंगी? झुकते उदास गालों पे लम्स छोड़ा। वो अभी तक परेशान थी। हाँ, उसे आपके करीब भटकने भी नहीं दूंगी। रूहान से होते वो उसे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं खुद उसके करीब जाऊंगा, तब आप रोक नहीं सकेंगी। बालों को पीछे करते गर्दन पे सुलगते लब रखे जरनम साकित खड़ी थी। सरसराते होंठ और अबान की बातें दोनों उसकी जान निकालने के दर पे थे।
آپ کو اس سے جیلسی ہوگی۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہوتے اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ پہلے مجھ سے شادی کیوں کی تھی زبردستی اگر دوسری شادی کرنی تھی؟ تیز تیز سانسیں لیتے نم آواز میں پوچھا۔ آپ سے تو زبردستی شادی ہوئی تھی۔ ہونٹوں کو فوکس کرتے جھکا۔ آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا زرنم؟ وہ کسمسا کے رہ گئی۔ سوری، وی کوڈنٹ سیو یور بیبی۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہی رولف کی جیسے روح کھینچی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ جارحانہ انداز میں وہ ڈاکٹر کو پیچھے کرتا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پہ نورا انڈر آبزرویشن پڑی تھی۔ اس کے پیٹ سے یہ ٹکڑا نکلا ہے۔ ایک سائڈ پہ ٹرے میں رکھے کانچ کے ایک نوکیلے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ڈاکٹر نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ شاید گرنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں لگا ہوگا۔ این یوٹرس کے مقام پہ یہ اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھی۔ اگر یہ ان کو نہ لگتا تو شاید ہم بچے کو سیف رکھ سکتے تھے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ڈاکٹر نے تفصیلی کہا، پھر رحم طلب نظروں سے دیکھتا باہر چلا گیا۔ سٹینڈ سے جھولتی ڈرپ قطرہ قطرہ نورا کے جسم میں داخل ہوتے اسے ساکن کیے ہوئے تھی۔ سپاٹ نظروں سے وہ بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ کی رگیں نارمل ابھار سے کئی زیادہ پھولی اس کے ضبط کو واضح کر رہی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا کانچ کے پاس آیا جس کی تہہ پہ خون جمع ہوا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر پاس پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا اور اس شیشے کے باریک ٹکڑے کو ٹیشو میں لپیٹا۔ اپنی پاکٹ میں ڈالتے وہ واپس نورا کے پاس آیا۔ نورا، اس کا چہرہ تھامتے اسے پکارا۔ دے آر اسٹل انکانشیس، پلیز گو آؤٹ۔ بریکٹ، یہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، پلیز آپ باہر جائیں۔ باہر کھڑی نرس آواز پہ اندر آئی۔ نو، میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، سپاٹ انداز میں کہتے وہ وہیں ٹک گیا۔ نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ باہر جائیں۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آواز میں اتنا سرد پن تھا کہ نرس نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ رولف اس کے قریب ہی بیٹھا رہا، دل کٹ کٹ کے گر رہا تھا جیسے۔ ابھی تو اس نے نئی زندگی کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے اور نورا نے مل کے خوش ہونا تھا۔ ماتھے پہ بوسہ دیتے بند آنکھوں کو دیکھا، چھوٹی سی کومپل مسل دی گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ اس سے مخاطب تھا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنے بچے کے قاتل کو تڑپاؤں گا۔ ذہن میں اندھے فلم چل رہی تھی، وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا لیکن اس کے خون کی ایک ایک بوند حساب دے گی۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ اس کے ہوش میں آنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ 2.5 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ شکر ہے تم ہوش میں تو آئیں۔ ماتھے سے ہتھیلی کی مدد سے بال ہٹاتے اسے دیکھ رہا تھا، اسبات میں سر ہلاتے اسے تسلی تو دے دی لیکن اسے اپنے بچے کی فکر تھی۔ میرا بیبی، بمشکل لفظ ادا ہوئے۔ سب ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دن یہیں رہنا ہے۔ دوبارہ ماتھے پہ لب رکھتے ہاتھوں کو سہلایا۔ وہ اسے اس نازک صورتحال میں نہیں بتا سکتا تھا جبکہ ابھی وہ خود بھی نارمل نہیں تھی، اوپر سے یہ خبر اسے دھچکا دیتی۔ تم آرام کرو، میں یہیں ہوں۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود رولف ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہٹا تھا۔ بھائی، کیا میں بھابھی کو لے جاؤں؟ ابان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایزل نے کمرے میں جھانکا۔ کہاں جانا ہے؟ ایک نظر زرنم کو دیکھا جو ابھی تک بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بوتیک کے لیے سامان لینا ہے، مما میں اور بھابھی ساتھ جائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ پوچھ لو، اگر جانا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کف لنکس لگا رہا تھا۔ میں سو رہی ہوں۔ زرنم کا خیال تھا کہ ابان منع کر دے گا تو اسے منع نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس نے الٹا جواب دیا تھا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا تھا واپسی پہ بھائی کا نیو گھر بھی دیکھیں گے۔ اب وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ چاہتی تھی زرنم بھی ان کے ساتھ آئے۔ ہاں میں آ رہی ہوں۔ جلدی سے کمفرٹر ہٹایا۔ آپ نے گھر کب لیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ابان کی شرٹ میں تھی۔ ایزل ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ابان نامحسوس طریقے سے ایزل کے سامنے ہوا۔ اب اٹھ گئی ہیں، 2 منٹ میں تیار ہو کے آ جائیں گی، تب تک نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھی سی کافی بناؤ۔ اسے بگایا۔ اوکے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی۔ بتائیں، آپ نے کب لیا نیو گھر؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھتے وہ اپنے سراپے سے بے خبر اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں اس کے وجود پہ رقص کرتے بے باک ہوئیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ قاتل حلیے میں ہیں؟ ٹائی اٹھاتے وہ اسے پر تپش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ اپنے سلیپر پہننے کے لیے پاؤں زمین پہ رکھ رہی تھی۔ جب ابان ٹھہر کے اسے دیکھتا قریب آیا۔ مطلب ابھی سمجھاؤں؟ ٹائی گلے میں لٹکتی چھوڑ کے اس کے قریب بمشکل نیچے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔
پھر بے اختیار اس کا پاؤں اٹھا کے اپنے گھٹنے پہ رکھا۔ یہ مجھے بے بس کر دیتے ہیں۔ اس کا پاؤں ہاتھ پہ رکھتے ایک شدت سے بھرپور لمس چھوڑا۔ زرنم جو ہتھیلیاں بیڈ پہ ٹکاتے ہلکا سا پیچھے ہو گئی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ ہر چیز رک گئی تھی۔ تھم تھم کے دھڑکتا دل نئی لے پہ دوڑنے لگا تھا۔ اس نے حساب برابر کر دیا تھا۔ صرف زرنم ہی نہیں، ابان بھی اس کے پاؤں قیمتی کرنا چاہتا تھا۔ ابان؟ ہونٹ بھینچتے خود پہ ضبط کیا۔ ابان اسے دیکھتے اوپر اٹھا، کف لنگس نکالتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اچھالے۔ نہیں، اس کے انداز سے گھبراتے وہ ایک دم واپس بستر میں گھسی۔ آپ کو دیر ہو جائے گی۔ ایک دم سے دوبارہ ساکت گڑیا میں جان آئی تھی۔ میرے خیال سے مما اور ایزل چلی جائیں تو ہم دونوں یہیں رہ لیتے ہیں۔ چائے سرک کے نیچے گری۔ نہیں ابان پلیز، ابھی ساری رات مشکل سے میں نے گزاری ہے، آپ ابھی پھر شروع ہو رہے ہیں۔ اسے پھر موڈ میں دیکھ کے وہ سرک کے دوسری طرف ہوئی۔ نیچے گر جائیں گی۔ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پہ ٹکتے ذرا آگے ہوا، پھر زرنم کو پکڑتے روکا۔ ابان، آپ کتنے دنوں سے آفس نہیں گئے؟ آپ کیا؟ میں اسے بازوؤں کے حلقے میں قید کرتے قریب کیا۔ دیر ہو رہی ہے نا؟ روحان سے ہوتے اسے دیکھا۔ میرا اپنا آفس ہے، دیر سے جاؤں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہونٹوں پہ جھکتے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ اس نے تیزی سے کمفرٹر اوپر کیا۔ ابھی ہمیں جانا ہے بوتیک کے، لیکن ابان اس کے سن کہا رہا تھا۔ اپنی شرٹ اتارتے اسے گھورا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کیا کریں۔ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے کالر میں انگلیاں پھنسائیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، ایزل ہوگی وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز کو حلق میں اتار لیا گیا۔ اپنے اوپر سرکتے ابان کے ہاتھ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ باہر کوئی ہے؟ زرنم نہیں آ رہی، آپ لوگ جائیں۔ ابان نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اسے خود سے دور ہٹاتے وہ ہلکان ہوئی۔ آپ کیوں کرتی ہیں ایسے؟ اسی کے انداز میں کہتے وہ پھر سے اس پہ جھکا۔ بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ ایزل واپس آئی۔ میں بھی نہیں آ رہا، وہیں سے دو بدو جواب دیا۔ ابان میری بات سنیں، پلیز رک جائیں۔ کیوں؟ وہ پیچھے ہوا۔ آپ کی ٹانگ سے خون نکل رہا ہے۔ اپنی شرٹ سیدھی کرتے بیڈ کی سرخ ہوتی چادر کو دیکھا۔ ابان سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ تو زرنم گھبرا گئی تھی۔ پینٹ بھیگتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس دباؤ کی وجہ سے خون نکلنا سٹارٹ ہوا ہے۔ آپ اتنا تنگ نہ کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسے گھورتے نیچے اترا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا ایسا کریں، وہ بھی اس وقت؟ وہ ڈریسنگ کے لیے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے لائی۔ مجھے دیں۔ اس سے باکس لیتے وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ میں ہیلپ کروں گی۔ وہ ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن ابان نے اسے آنے نہیں دیا۔ اس نے ابھی تک ٹھیک سے اس کا زخم دیکھا ہی نہیں تھا، بس پٹی بندھے ایک دو بار دیکھا تھا۔ زرنم نے اس کے دوسرے کپڑے نکال کے اسے دیے تھے۔ مت جائیں آفس اب۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ کہہ رہی تھی بہت دن ہو گئے ہیں، اور میں نہیں جا رہا۔ اسے کندھے سے تھامتے خود سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ ابھی تک اسی حلیے میں ہیں؟ اسے چھیڑا۔ اسے گھورے وہ بیڈ تک اس کے ساتھ آئی تھی۔ ابان کچھ دیر لیٹا رہا، پھر ٹیبلٹ لے کے آفس چلا آیا۔ اس کی بوتیک کی ساری سیٹنگ ہو چکی تھی، بس اوپننگ سیریمنی باقی تھی۔ بابا، ہمیں رحمان بردرز کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے۔ اپنا آفس سیٹ کرتے اس نے اندر داخل ہوتے اسام کو دیکھا۔ مجھے انوائٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہ کریں۔ ویسے اچھا ہے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ان کے چند شیئرز کے بھوکے نہیں تھے۔ بالکل، وہ فائنل کرتے مسکرائی۔ چلیں پھر لسٹ تیار کرتے ہیں۔ نوٹ پیڈ اٹھاتے وہ لوگ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ویسے اذان بھائی تو نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی گئے ہیں واپس۔ کیا پتہ اگر فری ہوا تو آ جائے گا۔ اسام موبائل پہ ابان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج میٹنگ تھی اور وہ دونوں ہی آفس میں نہیں تھے۔ السلام علیکم۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو ابان نے موبائل نکالا۔ سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے وہ کال ریسیو نہیں کر پایا تھا۔ اب دیکھا تو اسام کو کال بیک کی۔ میٹنگ سٹارٹ ہونے میں صرف 7 منٹ ہیں، اگر نہیں نکلے ابھی تک تو رہنے دینا۔ ناراضگی سے کہتے اسام ساتھ ساتھ ایزل کے بتائے نام بھی لکھ رہا تھا۔ راستے میں ہوں۔ موبائل پہ ٹائم دیکھتے جواب دیا، 5 منٹ لگیں گے۔ اوکے۔ کال بند ہو گئی۔ وہ آج کل ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا۔ موبائل پاکٹ میں رکھنے لگا تو بیپ ہوئی۔ ایزل کا میسج تھا جس میں اسے پارٹی کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا۔ پڑھ کے مسکرایا۔ آفس پہنچ کے پہلے 2 گھنٹے تو اس نے میٹنگ میں گزارے تھے۔
پھر زرنم کے ری ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا۔ 3 سپلیاں تھیں، ان کا فارم نکالتے اسے خیال آیا وہاں اس کی پاسپورٹ سائز پکس بھی لگنی تھیں جو اس کے پاس نہیں تھیں۔ وہ پکس جب تک زرنم کو ساتھ نہ لے کے جاتا تب تک نہیں بن سکتی تھیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ سائز پکس ہیں؟ زرنم کو میسج کیا۔ جی۔ کافی دیر بعد رپلائی آیا، لیکن دادوں کے گھر میں ہیں۔ اوکے، شام میں چلیں گے۔ کرنی کیا ہے؟ رپلائی آیا۔ ابان نے کال کی۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں آپ کے مارکس بہت کم ہیں، کیوں نہ دوبارہ ایڈمیشن لے کے پیپر دے لیں تاکہ مارکس کچھ بہتر ہو جائیں۔ اوکے، وہ تو تیار بیٹھی تھی۔ ابان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں اب کام کر لوں، پھر کال بند کر دی۔ شام کو وہ اور زرنم دونوں عائشہ بیگم کے گھر گئے تھے اس کے ڈاکیومنٹس لینے۔ آپ کے مارکس 9th میں اچھے تھے، ابھی کیوں اتنے برے آئے ہیں؟ واپسی پہ وہ لوگ آئس کریم پارلر پہ رکے تھے کیونکہ آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، روٹھے پن سے کہتے اپنے کپ کو دیکھا جس پہ کون کافی اونچی بنائی گئی تھی۔ میں نے پڑھنے سے تو نہیں روکا تھا، میں نے بس کالج جانے سے روکا تھا۔ جی، اور کالج کے بنا کچھ پڑھا جاتا ہے؟ آپ پہلے بھی تو چھٹیاں کرتی تھی نا، تب میں اپنا کام مکمل کر لیتی تھی، لیکن یہاں آ کے آپ نے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیا، ڈرا ڈرا کے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ کہاں کمزور ہوئی ہیں؟ پہلے سے زیادہ موٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ باتوں کے دوران انہوں نے آئس کریم ختم کی تھی، پھر گھر کے لیے پیک کرواتے واپس چلے آئے۔ 3 دن کے بعد وہ اسے گھر لایا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کے اسے اندازہ ہوا کہ نورا پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ سہارا دیتے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ آرام کرو، میں باہر چیزیں سمیٹ لوں۔ کمفرٹر سیدھا کرتے اسے آرام دہ حالت میں لٹایا، پھر باہر نکلتے دروازہ بند کر دیا۔ تمام چیزیں سمیٹنے میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ کام سے فارغ ہوا تو اپنے اور نورا کے لیے چائے بنائی۔ چائے پئیں گی؟ دوسری طرف سے آتے اس کے پاس بیٹھا۔ نہیں تو مجھے دودھ بنا دو۔ اسے ابھی تک نہیں پتا تھا، اسے الکا بھی نے کہا تھا کہ دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، پہلے چائے پی لو پھر۔ نہیں، نورا نے سختی سے نفی کی۔ رولف ناچار دودھ بنا کے لے آیا۔ تمہیں کچھ بتانا ہے؟ پاس بیٹھتے دیکھا۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ کیا؟ کس بارے میں؟ کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابھی تفصیلی؟ اس نے میرا بچہ مار دیا نا؟ ضبط کرتے وہ اوپر ہوئی۔ اس نے مار دیا؟ رولف بارڈ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اذیت میں تھی۔ وہ میری روح کا ٹکڑا تھا، میری ناف کے قریب اس کا دل دھڑکتا تھا۔ رولف، میں… اس نے اپنا ہاتھ زخم پہ رکھا۔ میں نے تو اسے ابھی محسوس کرنا تھا، ابھی تو میں خوش بھی نہیں ہوئی تھی ٹھیک سے، اور اس ظالم نے اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا، اسے سانس لینے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اسے ذرا رحم نہیں آیا، اور تم… وہ ہلکان ہوتے چلائی۔ تم کہاں تھے؟ نورا اسے پکڑ کے قابو کیا۔ میری طرف دیکھو۔ اسے کندھوں سے تھامتے بہتی آنکھوں میں سبز آنکھیں گاڑی۔ مجھے بھی تکلیف ہے، میں بھی اذیت میں ہوں، ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بیٹے کے قاتل کو آسانی سے نہیں مرنے دوں گا۔ وہ ویسے ہی تڑپے گا جیسے ننھا وجود تمہارے پیٹ میں تڑپا ہوگا، وہ واپس نہیں آئے گا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے جکڑا تھا۔ رولف نے اسے خود میں بھینچا۔ ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ سر پہ ہونٹ رکھتے کمر سہلائی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ مجھے مار دیتا لیکن میری کوکھ تو نہ خالی کرتا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہے، تمہارے گناہ میری اولاد کو نکل گئے ہیں۔ وہ تمہارا دشمن تھا نا؟ ایک دم سے اسے پیچھے کرتے وہ دور ہٹی۔ وہ تمہاری وجہ سے مجھ تک پہنچا، وہ آدمی نہیں، تم قاتل ہو، تم قاتل تھے۔ زور دیتے وہ چیخی۔ تمہیں تو عادت ہے ان سب چیزوں کی۔ بال نوچتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کچھ تہس نہس کرتے۔ پہلے تم نے اپنے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیلا، اس کی جان مشکل سے بچی، اور پھر آخر تم نے اپنی ہی اولاد کو مار دیا۔ الکا بھی تمہیں ابن البار کہتی ہیں، وہ غلط کہتی ہیں۔ تم بھیڑیے ہو، ایک ظالم بھیڑیے، تم اپنوں کو کھا رہے ہو۔ رولف بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا، پھر پیچھے ہوتے بیڈ سے اترا اور باہر چلا گیا۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، نہ کوئی سخت الفاظ کہنا چاہتا تھا۔ وہ تکلیف کی جس شدت سے گزر رہی تھی وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ رولف بارڈ قاتل تھا، قاتل ہے اور قاتل ہی رہے گا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ندی کی طرف چل دیا۔ بلیک کلر کے باربی فراک میں وہ ایک طرف قدرے اندھیرے میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ جالی دار پھولا ہوا گھیرا جس کے اوپری حصے پہ سفید رنگ کے پتھروں سے کام کیا گیا تھا۔ لیفٹ ہینڈ کی تیسری انگلی میں سفید ہی چھوٹے سے سٹون والی رنگ جلملاتی چمک رہی تھی۔
کانوں میں سفید سٹون کے اویزے اور بالوں کو اونچا کر کے باندھے وہ کبھی ابان کو دیکھتی اور کبھی اس آدمی کو۔ بوتیک کے بیک سائڈ پہ ہی فنکشن تھا۔ بڑی بڑی انڈسٹریز کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا تاکہ اے ایس بوتیک بریکٹ ایزل شیخ کی پروموشن ہو سکے، لوگ انہیں جانیں۔ ایک طرف اسام اور اشوے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے اور ابان ایزل کے ساتھ کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر ایک منظر پہ رکی۔ سامنے ایزل کا باس اسے گھور رہا تھا۔ ذرا پیچھے سے رکھتے وہ مکمل اندھیرے میں آئی، لیکن وہ ڈھیٹ انسان پھر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چیپ نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ فراک کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا دے۔ وہ اندھیرے سے نکل کے ابان کی طرف آئی۔ آپ لوگوں کی باتیں ختم ہوں گی؟ تھوڑا فاصلے پہ رکتے ابان کو اشارہ کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایکسکیوز کرتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ جل ملاتی زرنم کو نظروں کے حصار میں لیتے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بور ہو رہی تھی بس۔ ایکچولی وہ اس شخص کی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ سائیکو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت اور بس پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہلکا سا دبایا۔ یہاں سب آپ کو جانتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو دیکھتے اسے دیکھا۔ تقریباً ایک دو ہیں جو نیو ہیں۔ وہ دور کھڑی ایزل کو دیکھ رہا تھا جو کسی بات پہ مسکرا کے اشوے کی طرف جا رہی تھی، لیکن راستے میں اسے کسی نے روک لیا تھا۔ کچھ لمحوں میں ایزل کے تاثرات بدلے تو ابان نے زرنم کا ہاتھ چھوڑا۔ میں آتا ہوں۔ کہاں؟ لیکن وہ اس کی بات مکمل سنے بنا ہی اس طرف بڑھا۔ سب خیریت ہے؟ نامحسوس طریقے سے ایزل کے کندھوں کے گرد بازو کا حصار بنایا۔ آپ؟ آئی برو اچکاتے سوالیہ نظروں سے سامنے والی ہستی نے اسے دیکھا۔ اوہ، ابان شیخ، آپ کو کون نہیں جانتا؟ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ابان نے نہیں تھاما۔ ایز یو وش، ہاتھ پیچھے کرتے اکڑو کھڑا ہو گیا۔ مجھے ہاشم رحمان کہتے ہیں۔ گردن ذرا سی ٹیڑھی کرتے اپنا تعارف کروایا۔ اور میں ان کا ایکس باس بھی رہ چکا ہوں۔ بھائی چلیں یہاں سے۔ ایزل نے اسے اگنور کرنا ضروری سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں کوئی انبن ہو۔ تم جاؤ۔ اسے چھوڑتے ابان مشکوک تھا، کیونکہ جیسے اس کے تیور تھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک نارمل انسان ہے۔ ایزل زیادہ دور نہیں گئی، اتنے فاصلے پہ ہو گئی کہ ان کی آواز اسے سنائی دیتی رہے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ آخر تک حیرت انگیز طور پہ ابان کا موڈ اچھا ہی رہا۔ اصل خرابی تب پیدا ہوئی جب واپس مڑتے اس کی نظر زرنم کے پیچھے کھڑے منیب پہ پڑی، جو بے باکی سے زرنم پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور زرنم کو پکڑ کے اپنے پیچھے کیا۔ یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کف لنکس نکالتے زرنم کو پکڑائے، پھر کف فولڈ کیے۔ وہ ہونک بنا ابان کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی، لیکن ابان کا بھاری ہاتھ اس کے ہوش اڑا گیا۔ ایسے ہی کیا؟ ہاں، ایسے ہی منہ اٹھا کے؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ اس وقت بھول چکا تھا کہ کہاں کھڑا ہے۔ ابان چھوڑو۔ اسام انٹرنس چھوڑ کے اس کی طرف بھاگا آیا تھا۔ ایسی پارٹیز میں آنے کے قابل نہیں ہوتے تم جیسے لوگ۔ ایک اور ہاتھ اس پہ جڑتے وہ پیچھے ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسے تھامتے اسام نے غصے سے منیب کو دیکھا۔ پارٹیز میں اگر اس جیسے گھٹیا لوگوں کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے تو پلیز مجھے مت کہیے گا آنے کا۔ زرنم کا ہاتھ پکڑتے وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اندر داخل ہوتے عزت نے وہ سارا منظر دیکھ کے جھرجھری لی۔ آخر زرنم کو ابان کا یہ پاگل پن نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس میگا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ناول کو انجوائے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ڈیلی بیسس پہ یا تو میگا ایپیسوڈ دوں یا ڈبل ایپیسوڈ دوں، تو اس کے لیے آپ نے مجھے موٹیویٹ کرتے رہنا ہے۔ اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کسی بھی قسم کا کوئی ناول اگر آپ پڑھوانا چاہتے ہیں تو مجھے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً لیٹر اور سونر آپ کی ریکویسٹ ضرور پوری کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔